نمل بائی نمرہ احمد ایپیسوڈ 60۔ میں اپنی جفاؤں پہ نادم نہیں ہوتا، میں اپنی وفاؤں کی تجارت نہیں کرتا۔ ہارون عبید کی رہائش گاہ کا آہنی اونچا گیٹ اس کی کار کے نزدیک آتے میکانکی انداز میں سلائیڈ ہو کے کھلنے لگا۔ اسٹیئرنگ پہ ہاتھ رکھے فارس چند لمحے انتظار کرتا رہا اور اس کے چہرے پہ معمولی سی فکر مندی تھی اور ماتھے پہ بل، آنکھیں پرسوچ انداز میں سکڑی ہوئی تھیں اور گیٹ پورا کھل گیا تھا تو اس نے کار آگے بڑھا دی۔ چند منٹ بعد وہ لان عبور کر کے آبدار کے کلینک کی طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا تھا اور جینز پہ سرمئی وی گلے کی شرٹ پہنے آستینیں ذرا موڑ رکھی تھیں۔ کلینک کے اندر وہ بے چینی سے ٹہل رہی تھی اور جب دروازہ کھلا آبی فوراً گھومی اور آنکھوں میں چمک در آئی۔ شکر ہے کہ آپ آ گئے۔ کیا ہوا، آپ نے اتنی ایمرجنسی میں بلایا؟ میں کورٹ چاہ رہا تھا، وہ حیرت بھری فکر مندی سے کہتا ہوا آگے آیا اور اس کی میز کے سامنے والی کرسی کھینچی اور ساتھ ہی اس کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بدک مقابل کاؤچ پہ آ ٹکی اور دونوں کے درمیان چند فٹ کا خلا تھا۔ آپ بتائیے کیوں پریشان ہیں آپ؟ وہ نرمی اور ہمدردی سے پوچھ رہا تھا اور آبدار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں بہت خوفزدہ ہوں۔ مسز کاردار نے کچھ کہا ہے؟ آبی نے نفی میں گردن ہلائی۔ پھر؟ ہاشم ملا تھا، اس سے میں نے پوچھا کہ میری اور آپ کی تصاویر بھیج کر اس نے ساتھ یہ کیوں لکھا ہے کہ وہ اپنی عورتوں کی حفاظت نہیں کر سکتا، اور فارس ذرا چوکنا ہو کے بیٹھا۔ پھر اس نے کہا کہ فارس تمہاری حفاظت نہیں کر سکتا اور یہ کہ وہ مجھے آپ کی عورتوں میں شمار کرتا ہے۔ وہ روانی سے جھوٹ بول رہی تھی۔ اور کیا کہا اس نے؟ حنین یا زمر کا ذکر کیا؟ وہ بے چین ہو گیا تھا۔ نہیں، ان کا نہیں، وہ تیزی سے بولی۔ آپ کے خاندان والے اتنے مشہور ہو چکے ہیں، ان کو وہ نقصان پہنچ جائے گا تو پہلا شک اسی پہ جائے گا نا، اس لیے وہ ایسا نہیں کرے گا۔ لیکن میں… اس کا گلا رندا ہوا تھا اور فارس نے گہری سانس لی اور پیچھے کو ہوا۔ وہ کچھ نہیں کرے گا۔ ارے واہ، آبی کی گیلی آنکھوں میں شکوہ آ گیا تھا۔ آپ نے اپنی عورتوں کی خیریت تو جان لی تو کیسے ریلیکس ہو گیا، اور میرا کیا، جسے آپ نے سب میں دھکیل دیا؟ یاد رکھیے سب میں آپ کی وجہ سے ہی آئی ہوں۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ اس کے چہرے پہ معذرت خواہانہ سا تاثر ابھرا۔ میں اتنے دن سے آپ کی حفاظت کر رہا ہوں نا، آگے بھی کرتا رہوں گا۔ آپ کے گارڈز کے ساتھ ان ٹچ ہوں، دن میں کئی دفعہ ان سے آپ کی خیریت بھی پوچھتا ہوں، ہر 2 گھنٹے بعد آپ کو فون کرتا ہوں، آپ کی کالونی کے CCTV کی لائیو فیڈ بھی چیک کرتا رہتا ہوں۔ آپ سے کئی کلومیٹر کے فاصلے پہ رہتا ہوں، اتنی دور سے جتنا کر سکتا ہوں وہ میں کر ہی رہا ہوں نا۔ اگر آپ دور نہ ہوتے تو یہ زیادہ آسان ہوتا ہے نا؟ اب اس کی آنکھوں میں دیکھ کے بولی تھی اور وہ ہلکا سا چونکا۔ سوری؟ ضروری تو نہیں کہ آپ دور ہیں، آپ قریب بھی تو ہو سکتے ہیں نا؟ اور فارس چند لمحے سے دیکھتا رہا، پھر موبائل پہ وقت دیکھا۔ مجھے چلنا چاہیے۔ آواز میں خشکی سی تھی مگر وہ اس بے خودی کے عالم میں سے تکتے ہوئے بولی تھی۔ اگر آپ مجھ سے شادی کر لیں تو وہ مجھے نقصان نہیں دے سکے گا۔ اور کمرے میں ایک دم عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی اور فارس غازی کی پیشانی کی رگیں ابھر آئیں اور آنکھوں میں برہمی آ گئی اور ایک گہری سانس لے کے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے چلنا چاہیے۔ اور وہ بھی تیزی سے اٹھی۔ اصلی والی شادی نہیں، صرف پیپر میرج، صرف اس ٹرائل تک، تاکہ وہ مجھے نقصان نہ پہنچائے۔ جب اسے پتہ چلے گا نا کہ میں آپ کی بیوی ہوں تو وہ مجھے کبھی بھی کچھ نہیں کہہ سکے گا۔ وہ آپ سے ڈرتا ہے۔ آپ مجھ سے شادی کر لیں سچ میں، ورنہ وہ اور اس کی ماں تو مجھے مار ہی دیں گے۔ اور فارس نے آنکھیں مینچی، انگلی اور انگوٹھے سے بند آنکھوں کو مسلا اور پھر نفی میں سر ہلایا اور پھر آنکھیں کھول کے اسے دیکھا۔ 4 سال کی جیل، 1 سال سے مد مقابل مسائل، اور مجھے لگتا تھا آبدار صاحبہ کہ میں بہت گھاگ ہو چکا ہوں، اب کسی کی باتوں میں نہیں آ سکتا، مگر آپ نے ثابت کر دیا کہ میں ہوں تو ایک انسان ہی نا۔ نفی میں افسوس سے سر ہلاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ مجھے جس عورت سے محبت ہے اور جو میری بیوی ہے وہ ٹھیک کہتی تھی کہ آپ نے بدلی، آپ نے صرف اپنی ٹیکنیک بدلی ہے۔ کیا میری حفاظت کے لیے آپ مجھ سے ایک پیپر کانٹریکٹ بھی نہیں کر سکتے؟ یہ صرف میں اپنی حفاظت کے لیے کہہ رہی ہوں۔ آنسو آبی کی آنکھوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے تھے۔ نہیں، میں نہیں کر سکتا، اور میرا نہیں خیال کہ آپ کو کسی کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ آپ نے ٹھیک کہا تھا کہ آپ کو بلانے کے طریقے آتے ہیں، مگر اب میں نہیں آؤں گا، بہت ہو گیا۔ برہمی سے کہتا ہوا دروازہ کھول کے باہر نکل گیا اور وہ تیز سے اس کے پیچھے آئی۔ اور مجھے جس دلدل میں آپ نے دھکیل دیا اس کا کیا؟ آپ نے سب کچھ اپنی مرضی سے کیا تھا، وہ خشک لہجے میں کہہ کر آگے بڑھ گیا اور آنکھوں میں بیزاری اور برہمی تھی اور وہ تیز تیز اس کے پیچھے آ رہی تھی اور شاید رو بھی رہی تھی۔ میرے احسان ہیں آپ کے اوپر، اور میں کب سے ان کی قیمت چکا رہا ہوں۔ زمر سے میرا ریلیشن بار بار بدزنی کی بھینٹ چڑھ جاتا ہے کیونکہ میں ان احسانوں کی ہی تو قیمت اتار رہا ہوں، مگر اب بہت ہو چکا۔ گردن موڑ کے غصے سے اس نے اسے دیکھا۔ اب میں مزید آپ کی ان گیمز کا حصہ نہیں بن سکتا۔ میں نے ایسا کہا ہی کیا جو آپ غصہ ہو رہے ہیں؟ صرف اتنا ہی تو کہا ہے کہ مجھے سہارا دے دیں، مجھ سے شادی کر لیں، صرف میری حفاظت۔ اور وہ جو اپنی کار کا دروازہ کھول رہا تھا ایک دم آواز سے دروازہ بند کیا اور غصے سے اس کی طرف گھوما۔ کیا آپ میں تھوڑی سی بھی عزت نفس ہے؟
ذرا سی بھی گریس، معمولی سی بھی سیلف اسٹیم؟ کیا اپنی خواہشات کے پیچھے خود کو اتنا گرا دینا ٹھیک ہوتا ہے؟ یو نو واٹ، مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ جو عورت میری زندگی میں وہ عزت اور وقار کا پیکر ہے، کبھی کسی کے سامنے، حتیٰ کہ میرے سامنے بھی خود کو نہیں گرائے گی، اور آج مجھے اس پہ زیادہ فخر ہو رہا ہے۔ اس نے غصے سے کہہ کر دروازہ کھولا، اور اگر وہ نہ رہے؟ وہ جو اندر بیٹھ رہا تھا اس کے الفاظ پہ لمحے بھر کو ٹھہرا اور پھر سر جھٹک کے اگنیشن میں چابی گھسانے لگا۔ دروازہ نہیں بند کر سکتا تھا، اس پہ ابھی کے ہاتھ تھے اور آنکھوں میں دکھ، غصہ، نفرت لیے دیکھ رہا تھا۔ اگر وہ مر جائے کیا تب آپ دیکھ پائیں گے کسی دوسری کی طرف؟ کیا تب احساس کر سکیں گے کہ کون آپ کے لیے خود کو کتنا گرا چکا ہے؟ اور فارس نے نظر انداز کرتے ہوئے کار سٹارٹ کی اور دروازہ زور سے بند کر دی، اور اب مجھے کال مت کیجیے گا، درشتی سے کہتے تنبیہ کر کے ریورس کرنے لگا۔ آپ نے میرا دل توڑا ہے فارس قاضی، میں آپ کے لیے اتنا گری، اتنا جھکی، اور آپ اتنے سنگ دل ہیں۔ ٹوٹے دل کی بد دعا سے آپ کو ڈر نہیں لگتا نا؟ تو پھر ٹھیک ہے۔ اس نے بھی ہتھیلی کی پشت سے آنکھیں رگڑی اور دکھ سے اس کار کا پیچھا کرتے دیکھا۔ خدا کرے وہ مر جائے، آپ کی آنکھوں کے سامنے مر جائے، اور خدا کرے کہ آپ اسے مرتے ہوئے دیکھیں، ٹوٹتے بکھرتے ہوئے دیکھیں، اور اپنی آنکھوں کے سامنے پھر آپ کو میرے دل کے کرب کا اندازہ ہوگا۔ اسے دور جاتے دیکھ کر وہ چلا چلا کے کہہ رہی تھی، اور وہ جتنی تیزی سے ہو سکتا تھا کار وہاں سے نکال رہا تھا، اور اس کی چیخوں کی آوازیں یہاں تک سنائی دے رہی تھیں۔ جس لمحے کار باہر سڑک پہ آئی، اس نے ریس کو پوری قوت سے دبایا اور کار کو سڑک پہ بھگاتا آ گیا، اور عرصے بعد اسے لگا تھا کہ وہ آبدار کے احسانوں کی زنجیر سے آزاد ہو گیا تھا، ہلکا اور آزاد۔ مورچال میں اس رات 10 بج رہے تھے، اور 10 بجے کے ڈرامے کا وقت ختم ہو چکا تھا، اور اسامہ کی کلاس کا وقت شروع ہو چکا تھا، اور لاؤنج ویران تھا۔ بتیاں بجھی ہوئی تھیں، مگر ندرت کا کمرہ روشن تھا، اور اندر وہ بیڈ پہ بیٹھی خفگی سے اسامہ کو لتاڑ رہی تھی، جو برہمی سے بمشکل ضبط کیے سن رہا تھا، اور حنین تماشائی کی طرح باری باری دونوں کے چہرے دیکھتی تھی۔ اس عمر میں ساتھی مغرب کے بعد سے گھر سے باہر نہیں رہا، عشاء پہ نماز پڑھنے جاتا ہے اور سیدھا گھر آتا ہے، پھر بھی میں ڈانٹتی۔ مجال ہے جو اس نے برا مانا، ہمیشہ سر جھکایا، اور اس شہزادے کو کچھ کہہ دو نا تو موڈ ہی آف ہو جاتا ہے۔ امی آپ مجھ پہ ہر وقت شک کیوں کرتی رہتی ہیں؟ وہ بگڑے ہوئے بولا۔ شاہ زیب کا گھر ساتھ والی اسٹریٹ میں تو ہے، میں اس سے نوٹس لینے گیا تھا نماز کے بعد۔ مجھ سے پوچھتے ہوئے منہ ٹوٹ جاتا تھا۔ ہاں، مجھ سے کیوں نہیں پوچھا؟ نہیں، آپ کو لگتا ہے میں نشہ کرنے لگ گیا ہوں، یا شاید سڑک پہ کھڑے ہو کر لڑکیاں تاڑ رہا ہوں، یا لوگوں سے موبائل چھینتا ہوں؟ دیکھو اس کی زبان، ماں کے آگے بڑا بولنا آ گیا تجھے۔ سب جانتی ہوں میں، یہ جو اس کے دوست ہیں نا، یہی سکھاتے ہیں اس کو۔ امی ہر وقت میرے دوستوں کے پیچھے ہی پڑی رہا کریں آپ بس۔ وہ سرخ چہرہ اور آنکھوں میں آنسو لیتے سے باہر نکلا اور دروازہ ٹھا مارا۔ امی آپ اس کے دوستوں پہ مت آیا کریں، حنا نے سمجھانے کی کوشش کی، اور ندرت نے اتنی اکتاہٹ سے اسے دیکھا۔ زیادہ بک بک نہ کرو، مجھے پتہ ہے تم بے غیرتوں کو کیسے پالنا ہے۔ اب جاؤ، سر نہ کھاؤ۔ میرا باپ ہوتا نا سر پہ تو میں دیکھتی کیسے زبانیں چلتی ہیں تم لوگوں کی، ماں کو دیکھ کر شیر ہو جاتے ہیں۔ چلیں جی، ہو گیا میلو ڈرامہ شروع۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی باہر نکل گئی، اور اوپر آئی تو سیم کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا، اور اوپر منہ پہ تکیہ لیے وہ لیٹا ہوا تھا، اور گہری سانس لے کر اندر آئی، اس کے سر پہ آن کھڑی ہوئی۔ امی تم پہ شک نہیں کرتی۔ جاؤ موٹی، مجھے تم سے بات نہیں کرنی، وہ رنتی آواز میں تکیے کے نیچے بولا۔ امی صرف تمہاری حفاظت چاہتی ہیں، سبھی مائیں ایسا چاہتی ہیں۔ اگر ماں باپ بچوں کے آنے جانے کے اوقات پہ سختی کرتے ہیں، پوچھ گچھ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب تھوڑی ہی نہیں کہ وہ ان پہ شک کرتے ہیں یا ان کو ان کے دوستوں سے کوئی خطرہ ہے۔ وہ صرف ایکسیڈنٹ، دہشت گردی، چوری چکاری کی وارداتوں سے ڈرتے ہیں، جسمانی نقصان سے ڈرتے ہیں۔ اگر شک کرتے ہوتے نا تو پوچھ گچھ ہی نہ کرتے، خاموش ہو جاتے، یا دوسری انتہا یعنی مار پیٹ پہ جاتے۔ یہ پوچھ گچھ نہ ہونا، ہماری مائیں نہ لگیں، نوکرانیاں لگیں، کھانا کپڑے آرام دہ سب تو نوکرانی بھی کر ہی دیتی ہے نا۔ ارے تم ٹین ایجر کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ تم ماں کو نوکرانی کی جگہ دیتے ہو یا ماں کی۔ اور سیم نے تکیہ ہٹا کے گلابی آنکھوں سے دیکھا۔ ہاں، تمہیں جیسے بڑا پتہ ہے نا، تمہارے کون سے 10 بچے ہیں جو تمہیں پتہ ہوگا؟ اور وہ رکا، پھر تنگ کے بولا، تمہارا تو کوئی ہیرو بھی نہیں ہے۔ اسامہ یوسف، وہ کمر پہ دونوں ہاتھ رکھ کے شعلہ بار نظروں سے دیکھ کے بولی، میں خود کسی ہیرو سے کم ہوں کیا؟ اور ساما نے کچھ بڑبڑا کے تکیہ منہ پہ رکھ دیا اور کروٹ بدل لی، اور ہنا آگے بڑی، الماری دھیرے سے کھولی، اندر سے کچھ نکال کے کمر کے پیچھے چھپایا اور اونچا سے بولی، مجھے ایسے بھی بہت کچھ پتہ ہے، زندگی بہت کچھ سکھا دیتی ہے۔ پیچھے ہٹتی گئی اور دروازے تک پہنچ کے رکی، اور چاکلیٹ بھی؟ دروازہ کھولا اور چاکلیٹ کا پیکٹ پکڑے جھپاک سے وہ باہر غائب ہو گئی۔ ہنا اب ہنستی ہوئی اپنے کمرے میں جا رہی تھی، جہاں کھلی لیپ ٹاپ اسکرین ڈھیروں اسٹینسلز کے آئیڈیاز لیے اس کا انتظار کر رہی تھی، اور ہوم ڈیکور نشاور چیز تھی مگر اچھی چیز تھی۔ نچلی منزل پہ آؤ تو زمر کے کمرے کی بتی جل رہی تھی، اور ٹیبل پہ طے شدہ جا نماز رکھ کر اب دوپٹہ کھول رہی تھی، اور پھر ایک نظر صوفے پہ لمبے لیٹے فارس کو دیکھا جو مسکرا کے اسے دیکھ رہا تھا۔ دن کیسا گزرا؟
زمر نے پوچھا تو اس کے چہرے پہ مزید تمانیت بکھر گئی اور آزادی اور اطمینان۔ بس آج تمہاری یاد آتی رہی، تمہاری قدر ہوتی رہی، تم سے محبت بڑھتی رہی۔ پیسے چاہیے؟ زمر نے مڑ کے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا مگر اس کا موڈ نہیں بدلا۔ بہت اچھی لگ رہی ہو آج۔ شکریہ۔ وہ اب آئینے کے سامنے کھڑی بال جوڑے میں لپیٹ رہی تھی۔ تم کتنے دن سے ڈنر کا کہہ رہی تھی نا، اگر آج چاہو تو۔ بلکہ نہیں، فارس نے نفی میں سر ہلایا۔ تم بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ ہیں؟ سمر نے پونیم بال مقید کر کے حیرت سے آئینے کو دیکھا جس میں اس کا عکس نظر آ رہا تھا۔ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ وہ صوفے سے اٹھا اور اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا، پھر بہت ہی اپنائیت سے اسے دیکھ کے بولا، کوئی خواہش کرو، کچھ مانگو، کوئی ڈیمانڈ سامنے رکھو، جو کہو گی پورا کروں گا۔ ڈائمنڈس، ڈنر، گفٹ، کیا چاہیے تمہیں؟ عادتاً ڈریسر کے کنارے بیٹھا اور محبت سے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے اور سمر نے پہلے اسے دیکھا، پھر اپنے ہاتھوں کو اور پھر دوبارہ اس کے چہرے کو دیکھا۔ ایسے پوچھ رہے ہو جیسے مرنے والے سے آخری خواہش پوچھی جاتی ہے۔ وقت ضائع نہ کرو، کچھ مانگو۔ اچھا، جو کہوں گی کرو کہ کیا؟ وہ مسکرا کے بولی اور فارس نے اس کی آنکھوں پہ نظریں جمائیں اور اس بات میں سر ہلایا۔ تو پھر وہ مسکرا کے گویا ہوئی، میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا شوہر میرے لیے میرے ساتھ مل کر برتن دھوئے۔ وہ چند لمحے تو سمجھ ہی نہ پایا۔ سوری؟ صداقت اور حسینہ گاؤں گئے میں نا چھٹی پہ۔ اس نے ہاتھ چھڑائے اور آستینوں پر چڑھانے لگی، اور حنین کو کوئی نیا ہوم ڈیکور آئیڈیا مل گیا اور اس کو کچن کی فکر ہی نہیں ہے، تو میں سوچ رہی تھی کچن صاف کر لوں تاکہ بھابھی کو نہ کرنا پڑے، مگر بھابھی کا بھائی چونکہ تعاون کرنے والا ہمدرد ہے تو میرا آدھا بوجھ تو کم ہوا نا۔ اور بھابھی کے ہمدرد بھائی نے بھویں اکٹھی کر کے خفقیصوں سے گھورا، تمہارے خیال میں اتنا زن مرید اور بے وقار اور بے غیرت مرد ہوں جو تمہارے کہنے پہ تمہارے ساتھ او خدایا کچن میں برتن دھلواؤں گا؟ ہاں، اس نے سادگی سے اسے دیکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ قریباً 5-7 منٹ بعد وہ کچن کے سنک کے آگے کھڑا تھا، آستین چڑھے ہوئے تھے، نل کھلا تھا اور وہ جھاگ بھرے اسفنج کو ایک پلیٹ پہ رگڑ رہا تھا۔ اسے اتنا برا کام بھی نہیں ہے یہ تو، نارمل سے انداز میں ساتھ کھڑی سلیپ صاف کرتی زمر سے بولا تو اس نے پلٹ کر اسے دیکھا، جیسے کہ تم نے تو کبھی ہاسٹلز اور بیچلر فلیٹس میں برتن دھوئے نہیں ہوں گے۔ کبھی نہیں، مجھے تو ہمیشہ خوبصورت نوکرانیاں مل جاتی تھی۔ فارس نے سر جھکائے، پلیٹ پہ پانی گراتے ہوئے کندھے اچکائے، اور ٹھک سے زمر نے پلیٹس کا انبار اس کے سامنے دھرا اور فارس نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا تو وہ آنکھوں میں خفگی لیے اسے ہی گھور رہی تھی اور وہ گہری سانس بھر کے رہ گیا۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں تمہارے مزاج میں اتنی سختی نہ ہوتی، تم واقعی کنٹرول، ٹھنڈے اور شائستہ مزاج کی ہوتی تو کتنا ہی اچھا ہوتا نا۔ میں کہاں سخت ہوں؟ حسب توقع وہ برے مان گئی اور اب بھی وہ اس کے ساتھ کھڑی اپنے اسفنج بھگو رہی تھی۔ ہر وقت غصہ کرتی رہتی ہو، ہر وقت کام کرتی رہتی ہو، بیچارے شوہر کا تو خیال ہی نہیں ہے تمہیں۔ اب اس وقت بھی تم مجھ سے ہیرے جواہرات مانگ سکتی تھی، پھول یا ڈنر وغیرہ بھی، مگر نہیں، کام ختم کرنے کی بڑی ہوئی تھی ہے تمہیں۔ ہیرے جواہرات کے لیے تو ساری عمر پڑی ہے نا، کیونکہ تھینکس ٹو ہاشم میں مرنے تو لگی نہیں، اس لیے ابھی خاموشی سے برتن دھو۔ اور فارس نے مسکراہٹ دبا کے اسے دیکھا اور وہ چہرہ جھکائے، آستین چڑھائے مگن سی ایک ڈونگے کو صاف کرنے میں لگی ہوئی تھی اور بال جوڑے میں مقید تھے اور 2 گھنگریالی لٹیں چہرے کو چھو رہی تھی۔ اس کے مسلسل دیکھنے پہ زمر نے پلکیں اٹھا کر بھوری آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ یہی کہ میں کتنا خوش قسمت ہوں جو تم میری زندگی میں ہو۔ نشہ تو نہیں کوئی کرنے لگ گئے؟ اسے اب واقعی فکر ہونے لگی تھی اور وہ ہلکا سا ہنس دیا۔ یوں ہی بس، پتہ ہے جب میں جیل سے آیا تھا نا تو ساری دنیا سے بیزار تھا، بس یہی مقصد زندگی تھا کہ ان سب گنہگاروں کو تڑپا تڑپا کے ماروں گا اور اپنا انتقام لوں گا، اور پھر جو بھی ہو، جیل جاؤں مر جاؤں کوئی فکر نہیں۔ اس کی آواز میں کرپ آ گیا تھا۔ مگر پھر تم نے مجھ سے شادی کرنے کی حامی بھری، تم مجھے اذیت دینا چاہتی تھی اور میں تمہیں، تب لگتا تھا ہمارے درمیان کبھی کچھ ٹھیک ہی نہیں ہوگا، مگر تم نے میرے مردہ دل کو زندہ کر دیا۔ اب میں خوش ہوں اور خوش رہنا چاہتا ہوں، مگر اس نے کھلے نل سے تلے ڈش کی تو پانی کی دھار نے سارے جھاگ کو بہا دیا۔ مگر مجھے اپنے مکافاتی عمل سے بھی ڈر لگتا ہے، میرا کارما، میرے اعمال کے نتائج۔ فارس، اس نے اسے پکارا، ایسے مت کہو، نہ کہنے سے حقیقت بدل تو نہیں جائے گی۔ نہ وہ اداسی سے مسکرایا۔ میں نے بھی بہت غلط کام کیا، غلط لوگوں سے انتقام لینے کے لیے، ان لوگوں کی زندگیاں بھی تباہ کی ہیں۔ کسی کی زندگی کی ساری جمع پونجی چلائی تو کسی کو ایکسپوز کر دیا، کسی کو لاپتہ کر دیا۔ ان کی بھی تو اولادیں تھیں نا، اور میں اب بھی وہی کر رہا ہوں، میری مجبوری ہے۔ میں اپنے ہر کام کو جسٹیفائی کر سکتا ہوں، مگر اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ مجھے بھی اپنے اعمال کے نتائج تو بھگتنے ہی پڑیں گے۔
اتنا مت سوچو، تم قصوروار نہیں ہو، تم برابر کا بلکہ ان کے اعمال سے بہت کم کا بدلہ لے رہے تھے۔ اس نے نرمی سے اس کے کندھے کو چھوا۔ انتقام کا چکر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ میں 2 قبریں کھود کے نکلا تھا، بس میں نہیں چاہتا کہ میرے نام کی قبر میں میری وجہ سے کسی اور کو جانا پڑے۔ اس نے جھرجھری لی۔ میں نا اب تمہاری چیزوں کی تلاشی لوں گی، اور اگر مجھے ذرا سی بھی کوکین یا سگریٹ مل گئی نا تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ غصے سے بولی تھی اور وہ ہنس دیا۔ اب فضول باتیں مت کرو اور کام کرو، تو ان سے کہتی ہوئے اس کے سامنے مزید برتن سرکانے لگی۔ اور پھر تم نے مجھے اینیورسری پہ ڈنر بھی تو کروانا ہے۔ اب کوئی ڈنر نہیں ہوگا، آپ نے ان برتنوں کی خاطر موقع مس کر دیا، سوری۔ وہ واپس اپنے برتنوں میں لگ گیا تھا۔ ڈنر تو تم مجھے کرواؤ گے، وہ بھی اینیورسری والی رات، یاد رکھنا۔ نل بند کرتے ہوئے دھمکاتے ہوئے بولی تھی، اور اسے پتا تھا کہ وہ بھی یوں ہی کہہ رہا ہے، مگر بعد میں ڈنر تو وہ کروائی ہی گئی۔ وہ اس رات کو یادگار بنانا چاہتی تھی، بہت خوبصورت اور یادگار۔ جیتے جی مارتی ہے بے چینی، وہ سکون ہو عطا کہ مر جائیں۔ قتل سے 1 دن قبل سورج کی تپتی گرم شعائیں اس بلند عمارت کو دہکا رہی تھیں۔ ہاشم اپنے آفس میں تیار سے کھڑا موبائل پہ بات کر رہا تھا، اور سامنے رئیس بیٹھا لیپ ٹاپ پہ لگا تھا۔ بات کر کے ہاشم اس کی طرف آیا۔ کام صحیح ہو رہا ہے؟ جی سر، میں ان کے فونز بک کر رہا ہوں، ریکارڈنگ سن رہا ہوں، فارس کی بہت سی آڈیو نکال لیا، اور وائس ماڈیولیشن کے ذریعے میں اس کو کوئی کام کی بات معلوم ہوئی ہے یا نہیں؟ اس نے بیزاری سے بات کاٹی۔ یس سر، وہ دونوں فون پہ فارس اور زمر آج صبح مسلسل ڈنر کا ذکر کر رہے تھے۔ وہ کئی دن سے اسے کہہ رہی ہے کہ وہ اسے اینیورسری پہ ڈنر پہ لے کر جائے، اور وہ بات ٹال دیتا ہے۔ گڈ، ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ہاشم نے اس کا شانہ تھپکایا اور باہر کی جانب بڑھ گیا اور راہداری پار کی اور لفٹ میں داخل ہو گیا۔ جس وقت وہ لفٹ سے نیچے لابی میں اترا، سامنے سے آفس بلڈنگ کے استقبالی کے قریب زمر یوسف سے آتی دکھائی دی، اور مسکرا کے اسے دیکھتے ہوئے رک گیا۔ میں کورٹ آ رہا تھا، آپ کیا مجھے لینے آ گئیں؟ نہیں، میں تو یہ دیکھنے آئی ہوں کہ کہیں آپ ملک سے فرار تو نہیں ہو گئے۔ وہ اسی طرح مسکرا کے بولی اور لفٹ کے اندر چلی گئی، اور دروازے آپس میں مل گئے تو ہاشم نے موبائل نکال کے نمبر ملایا۔ حلیمہ، وہ تمہیں سمن دینے آ رہی ہے، سعدی کی وکیل۔ تم وہی کرو جو میں نے کہا تھا، اوکے گڈ۔ زمر بالائی منزل پہ اتری اور آگے بڑھتی کی، اور گھنگریالے بالوں کو پونے میں باندھے سیاہ کوٹ پہنے وہ کورٹ کے لیے مکمل تیار تھی۔ بس حلیمہ کو سمن کی کاپی دینے آئی تھی، اور توقع کے مطابق حلیمہ اپنے ڈیسک پہ نہیں تھی۔ اس نے اس کے کولیگ کے حوالے کر دیا اور دستخط لیے، اور ساتھ میں اپنا کارڈ اور ایک نوٹ بھی دیا، اور لفٹ کی طرف واپس آئی، اور جیسے دروازے کھلے اور اندر داخل ہوئی، کوئی عجلت میں چلتا آیا اور دروازے کے بند ہونے سے قبل اندر آ گھسا۔ اس کے ہاتھ میں ایک باکس تھا جس میں چند فائلز، فوٹو فریم اور ایک ننھا سا پودا رکھا تھا۔ کوہنی سے اس نے گراؤنڈ فلور پریس کیا اور دروازے آپس میں ملنے لگے۔ تب زمر نے دیکھا وہ نوشروان تھا، اور وہ بھی اسی پل مڑا تھا تو اس کا چہرہ دیکھا۔ زمر رخ موڑے کھڑی ہو گئی اور سنجیدہ اور اسپاٹ سی، اور وہ بھی ایک دم ہچکچا سا گیا اور لفٹ نیچے اترنے لگی۔ آپ مجھے ہمیشہ اپنے لیے سٹینڈ لینے کو کہتی تھی نا؟ اسے دیکھ کے زردگی سے بولا۔ نوشرواں، اپنے وکیل کی غیر موجودگی میں آپ کو مجھ سے بات کرنی نہیں چاہیے، وہ بیزاری سے چہرہ پھیر کے بولی۔ مجھے اپنی فیملی کے خلاف آپ نے کھڑا کیا تھا، میں سمجھتا تھا آپ مختلف ہیں، شاید آپ کو میرا خیال ہے، مگر آپ بھی ان سبھی کی طرح نکلی۔ اس وقت مجھے معلوم نہیں تھا کہ سعدی کو 3 گولیاں آپ نے ماری تھیں، اس کو دیکھ کے تیزی سے بولی۔ اور اب میں اپنی غلطیوں کو فکس کر رہا ہوں، تو آپ مجھے کورٹ میں پروسیکیوٹ کر کے مجھ سے میرے تمام چانسز چھیننا چاہتی ہیں؟ اعمال کے نتائج تو ہوتے ہیں اور وہ بھگتنے پڑتے ہیں۔ اگر میں سونیا کو 3 گولیاں مارتی تب آپ مجھے کورٹ میں گھسیٹتے یا مجھے مواقع فراہم کرتے۔ کبھی فرصت ملے تو سوچئے گا۔ اور وہ ایک دم چپ ہو گیا، لفٹ نیچے اترے اور دروازے کھول گیا اور زمر باہر جانے لگی۔ مگر میں سب کچھ فکس کرنے کی کوشش تو کر رہا ہوں نا، وہ کرب سے بولا تھا، اور زمر اس کی طرف گھومی اور اسپاٹ نظروں سے اسے دیکھا۔ کیسے؟ استعفیٰ دے کر؟ اپنی کمپنی کی سیاہکاریاں بتا کر؟ اور وہ آپ کے دوسرے گناہ ہیں جن سے ہمارا تعلق نہیں۔ سعدی کے لیے کیا کیا آپ نے؟ کورٹ میں اعتراف جرم کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ساری دنیا کے سامنے معافی مانگ سکتے ہیں؟ اپنے بھائی کے خلاف گواہی دے سکتے ہیں؟ نہیں نا؟ تو پھر میں کیسے مانوں کہ آپ کو موقع ملنا چاہیے؟ سر جھٹک کے وہ آگے بڑھ گئی اور وہ باکس اٹھائے باہر آئے اور افسوس سے اسے دیکھا۔ میں سمجھتا تھا کہ آپ کو میری پرواہ ہے، صرف آپ کی عزت کرتا تھا میں آپ کے سارے خاندان میں، مگر آپ کو میری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ انسنا کر کے آگے بڑھ گئی اور لابی میں گزرتے چند لوگوں نے مڑ کے دیکھا، مگر نوشرواں کو کوئی فکر نہیں تھی۔ گردش وقت مجھے خاک ڈرا پائے گی، تجربے جتنے بڑھے اتنا ہی ڈر جاتا ہے۔ دوپہر کے باوجود کمرے میں نیم اندھیرا تھا اور 3 افراد وہاں موجود تھے۔ کوئی بیٹھا تھا، کوئی ٹہل رہا تھا، ایک ارد گرد چیزوں کی تلاشی لے رہا تھا۔ سامان بکھرا ہوا تھا، تکیے، گدا کھلے دراز، ہر شے الٹ پلٹ کر دی گئی تھی۔ سامنے ایک بیگ کھلا پڑا تھا جس میں سے زیورات، احمر کے پاسپورٹ اور نوٹوں کی گڈیاں جھانک رہی تھیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم
لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اور اسے کمرے کے کونے میں بیڈ کی پائنتی کے ساتھ وہ بندھا ہوا تھا اور 2 زانوں پڑا تھا۔ شدید تشدد کے باعث اس کی شرٹ پھٹی ہوئی تھی، سر سے خون رس رس کر گردن اور کان پہ جم گیا تھا۔ گردن نیچے ڈھلکا کے وہ نقاہت زدہ سا بیٹھا تھا۔ دفعتاً اس نے چہرہ اٹھایا تو اتنا نظر آتا تھا کہ چہرے پہ کوئی زخم وغیرہ نہ تھا۔ پھر اس نے پھٹی ہوئی آواز میں ان کو مخاطب کیا، سب کچھ تو لے لیا تم لوگوں نے، اب جان تو چھوڑ دو میری۔ سامنے کھڑا آدمی اس کی طرف جھکا اور زور کا جھانپڑ اس کے منہ پہ رسید کیا۔ مزید مال چاہیے، بتاؤ کہاں رکھا ہے ورنہ آج میں تمہیں دفن کر کے سوؤں گا۔ اور احمد کا چہرہ تھپڑ کے باعث دوسری جانب لڑک گیا تھا اور منہ سے کراہ نکلی، اور پھر چہرہ اٹھا کے صوفے پہ بیٹھے آدمی کی طرف دیکھا جو مسلسل فون پہ کسی اجنبی علاقائی زبان میں بات کر رہا تھا۔ مار تو تم مجھے سکتے نہیں، گہری گہری سانس لیتے اپنے بدقت انداز کے خوف پہ قابو پاتے اس نے کہا، کیونکہ تم یہ زیور تقسیم نہیں کر رہے۔ جب بھی فیصلے کا وقت آتا ہے، مجھے کیا کھانے کو دینا ہے، مجھے کدھر باندھنا ہے، مجھ سے کیا چاہیے، تم تینوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہو۔ تم میں کوئی لیڈر تو ہے نہیں، تم میں سے کوئی انچارج نہیں ہے، اس لیے میری بات اس سے کرواؤ جو تمہارا انچارج ہے۔ ان تینوں نے پھر سے ایک دوسرے کو دیکھا اور اب کی بار کوئی اسے مارنے کو نہیں جھکا، اور بس وہ خاموش رہے، اور پھر موبائل والا اٹھا اور باہر نکل گیا۔ احمد گردن جھکا کے پھر سے گہرے گہرے سانس لینے لگا، اور میز پہ زیورات ابھی تک کھلے پڑے تھے اور نیم اندھیرے میں بھی وہ جگر جگر چمک رہے تھے۔ اجل خود زندگی سے کانپتی ہے، اجل کی زندگی پہ دسترس ہی کیا۔ کمرہ عدالت کی اونچی کھڑکیاں تیز دھوپ کے لیے باہر نہیں کھولے کھڑی تھیں، باہیں نہیں کھولے کھڑی تھیں، اور سارا ہال سنہرا روشن نظر آ رہا تھا، اور فارس غازی حسب معمول آخری نشست پہ بیٹھا ہوا تھا، اور ٹانگ پہ ٹانگ جمائے وہ عادتاً کان کی لو مسلتے ہوئے قریب بیٹھے چشمے والے آدمی کو ہی دیکھ رہا تھا جو سفاری سوٹ میں ملبوس تھا اور نسوانی انداز میں ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے بیٹھا ہوا تھا۔ فارس نے سر جھٹک کے توجہ سامنے مبذول کرنی چاہی جہاں وہ ادھیڑ عمر ایئرپورٹ سیکیورٹی کنٹرول روم کا آفیسر کے ٹہرے میں کھڑا تھا۔ زمر اس کے سامنے چند قدم نیچے کھڑی تھی اور فارس کی طرف اس کی پشت تھی، اور وہ ہاتھ میں کاغذ پکڑے سنجیدگی سے سوال پوچھ رہی تھی، کیا یہ سچ ہے کہ آپ 22 مئی کی صبح ایئرپورٹ کنٹرول ٹاور میں موجود تھے؟ جی ہاں، وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، اور پہلی رو میں بیٹھا سعدی آگے کو جھکا غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک ایک لفظ پہ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ اور کیا آپ نے نوشرواں کردار کو 22 مئی کی صبح اسکرین پہ دیکھا تھا؟ یعنی 22 مئی کو کیا وہ ایئرپورٹ پہ موجود تھے؟ ایئرپورٹ پہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں، مجھے ہر ایک کی شکل یاد نہیں رہتی۔ پلیز اپنے جوابات کو ہاں یا نہ تک محدود رکھیں کہ آپ نے نوشرواں کو دیکھا تھا یا نہیں۔ جی نہیں، سعدی نے تھک کر سر سیٹ کی پشت سے لگا دیا، اور پھر ذرا سے چہرہ موڑ کے دیکھا تو ہاشم مسکرا کے اسے دیکھ رہا تھا۔ سعدی کے دیکھنے پہ اس نے اپنی فائل کا ایک صفحہ یوں ترچھا کیا کہ سعدی کو اس پہ بڑے بڑے لکھے الفاظ صاف نظر آئے، منی ٹاکس۔ سعدی نے بیزاری سے رخ پھیر لیا۔ آپ کو یہ شخص نوشرواں کردار اس فوٹیج میں بالکل یاد نہیں؟ زمر سپاٹ سا پوچھ رہی تھی، اشارہ سامنے بیٹھے شیرو کی طرف تھا۔ جی نہیں، آپریٹر نے شانے اچکائے۔ اور کیا آپ نے اپنے دوست کو کہا تھا کہ کاردارس کے لڑکے کی فوٹیج آپ نے غائب کر دی ہے؟ جی نہیں، میں تو ان لوگوں کو جانتا تک نہیں ہوں۔ مسعود عالم صاحب، زمر نے کاغذ سامنے کیا، یہ تصویر میں نے آپ کی فیس بک سے لی ہے، اس میں کیا یہ آپ ہی ہیں؟ اور مسعود نے جھک کے تصویر دیکھی۔ جی، اور ساتھ میں کون ہے؟ یہ حمزہ علی عباسی ہیں۔ آبجیکشن یور آنر، ہاشم نے بیٹھے بیٹھے پکارا۔ فین فوٹوز کا اس اہم گواہی کے درمیان ذکر کرنا اوور رول، مگر مسز زمر آپ کنیکشن جلد واضح کریں ورنہ عدالت کا وقت ضائع نہ کریں۔ جج صاحب نے اسے تنبیہ کی اور زمر نے سر کو خم دیا اور چند مزید تصاویر سامنے کی ہیں۔ یہ آپ کے ساتھ چند دوسری مشہور شخصیات کی بھی تصاویر ہیں، یہ قمر الزما قائرہ ہیں، یہ راحت فتیحی خان، اور یہ مصباح الحق، مسعود عالم نے بتایا، اور زمر نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو آپ جب بھی کنٹرول روم میں بیٹھے اسکرین پہ ایئرپورٹ پہ کسی شناسا چہرے کو دیکھتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ جا کر تصویر لے لیں؟ جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسکرین کو غور سے دیکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بھی چہرہ ان نوٹس نہ رہے۔ جی ہاں، یہ میرا فرض ہے۔ مگر آپ کو نوشرواں کردار نہیں یاد، نہ 22 مئی کو نہ 21 مئی کو؟ جی نہیں، کیونکہ ان سیلیبریٹیز کو آپ پہچانتے ہیں مگر نوشرواں کو نہیں۔ جی بالکل، وہ اعتماد سے بولا۔ اور آپ نے کبھی اس سے پہلے نوشرواں کو نہیں دیکھا تھا؟ جی نہیں، اور آپ ان کے نام تک سے واقف نہیں تھے؟ جی نہیں، میرا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
مسعود صاحب، آج سے 2.5 سال پہلے کیا یہ درست نہیں ہے کہ ایک رات نوشروان کاردار کی تصویر و پاسپورٹ کی کاپی ہاشم کاردار نے ایئرپورٹ کے عملے کو بھیجی تھی؟ اس کے سوال پہ فارس قدر دلچسپی سے آگے ہوا۔ آبجیکشن یور آنر۔ ہاشم تیزی سے اٹھا مگر جج صاحب نے اسے واپس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بات جاری رکھیں، اور زمر نے تشکر سے سر کو خم دی اور اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ یہ اس ای میل کی کاپی ہے جو 3 مختلف آفیسرز نے ہمیں فراہم کی ہے۔ یہ وہ رات ہے جب مبینہ طور پہ نوشروان اغوا ہوا تھا۔ کوریا میں اور ہاشم نے یہ تصاویر و پاسپورٹ کی کاپی بہت سے آفیسرز کو بھیجی تھی تاکہ جیسے ہی یہ شخص واپس پاکستان آئے اسے فوراً اطلاع کی جائے۔ اسی ای میل کے ہیڈر میں بہت سے پتے لکھے ہیں۔ یہ آپ کی ای میل کا پتہ ہے نا؟ اس نے کاغذ اس کے سامنے کیا۔ جی مگر، اور یہ آپ کا جواب ہے جو آپ نے رپلائی آل کلک کر کے دیا تھا جس میں لکھا ہے آن اٹ سر۔ یوں یہ جواب سب کو چلا گیا؟ مجھے یاد نہیں، اس نے پست آواز میں بولا۔ آپ کی ای میل ریکارڈ کو سب ذرہ ذرہ یاد ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے وہ ای میل کھولی تھی اور آپ نے نوشروان کا نام بھی سنا تھا اور شکل بھی دیکھی تھی۔ دیکھیں، اس بات کو تو کافی عرصہ گزر چکا ہے، مجھے یاد نہیں۔ کیا آپ اس شوٹنگ کلب کے ممبر ہیں؟ اس نے ایک کارڈ کی کاپی اس کے سامنے رکھی۔ جی۔ اور آپ تقریباً ہر ہفتے وہاں جاتے ہیں؟ ہاں جی۔ تو کیا آپ نے اس کی لابی میں سال کے بہترین شوٹرز کی تصاویر اور نام نہیں دیکھے؟ پچھلے 2 سال سے نوشروان کاردار دوسرے نمبر پہ آ رہے ہیں، اس کی تصویر وہاں نمایاں لگی ہے جسے آپ ہر ہفتے دیکھتے ہیں۔ تو پھر مجھے صرف اتنا بتائیے کہ آپ نے نوشروان کو اسکرین پہ مس کر دیا، یہ بات تو سمجھ آتی ہے، مگر آپ کا حلف لے کر یہ کہنا کہ آپ نے اسے کبھی دیکھا ہی نہیں، یہ تو ناقابل فہم ہے۔ مجھے مزید کوئی سوال نہیں پوچھنا، وہ سختی سے کہہ کر پلٹ آئی، اور ہاشم نے جھک کر ساتھ بیٹھے نوجوان وکیل سے سرگوشی کی۔ ویڈیو بنائی؟ جی سر، اب حلیمہ کو بھیج رہا ہوں، اسے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کیسی وکیل ہے اور اسے کیسی تیاری کرنی ہے۔ ہاشم سر کو خم دے کر اٹھا۔ مسعود صاحب، آپ روز کتنے لوگ سی سی ٹی وی فیڈ کی سکرینز پہ دیکھتے ہیں؟ سینکڑوں۔ اور کیا صرف ایک سکرین کو دیکھنا ہوتا ہے آپ نے؟ نہیں سر، بہت سے مانیٹرز ہوتے ہیں، اور ایگزٹ کنٹرول لسٹ کے لیے وزارت داخلہ سے اور اس کے علاوہ پولیس اور دیگر ایجنسیز کی طرف سے ریڈ الرٹ کے طور پر ایک ماہ میں کتنی تصاویر آپ کو بھیجی جاتی ہیں؟ آرام سے بھی 200 سے اوپر۔ جب میں نے وہ تصاویر ایئرپورٹ پہ بھیجی تھی صرف اس لیے کہ میرے بھائی کو آنے میں تاخیر ہو گئی تھی تاکہ وہ اغوا وغیرہ ہوا تھا، تو اس واقعے کو آج کتنا عرصہ گزر گیا؟ 2.5 سال۔ اور سعدی یوسف کے اغوا کے وقت اس بات کو قریباً 1.5 سال گزر چکا ہے۔ ایسا ہی ہے، اور اس 1.5 سال کے دوران آپ نے 2000 تصاویر بطور الرٹ تو دیکھی ہوں گی۔ جی، اس سے بھی زیادہ، آپریٹر اعتماد سے مسکرایا۔ تو کیا اسی لیے آپ کے لیے دیکھے ہوئے چہرے کو بھی یاد رکھنا مشکل ہے؟ آبجیکشن یور آنر، گواہ سے رائے بھی مانگ رہے ہیں کاردار صاحب، اور ان کو لیڈ بھی کر رہے ہیں، وہ بیزاری سے بولی۔ سسٹینڈ۔ جج صاحب کی رولنگ کے بعد ہاشم سر چھٹک کے اب سوالات کا رخ موڑ کر عصمت بی بی کی طرف لے آیا۔ ذاتی اناد، پروفیشنل جیلسی وغیرہ وغیرہ، اور مسعود صاحب اب اعتماد سے بتا رہے تھے کہ یہ خاتون پہلے کتنے لوگوں کے ساتھ یہ کر چکی ہیں۔ اور سماعت کے بعد زمر باہر آئی تو فارس دروازے کے ساتھ اس کا منتظر کھڑا تھا اور چہرے پہ حیرانی اور قدرے حیرت تھی۔ وہ فائل سینے سے لگائے آگے بڑھنے لگی تو وہ جلدی سے اس کے پیچھے لپکا۔ تمہیں اس کی ای میلز کا کیسے پتہ چلا، اور تم نے ایئرپورٹ کے اتنے سارے لوگوں سے ان کے ایفیڈیوٹ اور ای میلز کیسے لیں؟ وہ واقعی حیران کن تھا۔ اسے اوپر ریسرچ کہتے ہیں، اور چونکہ میں وکیل ہوں تو مجھے وہ کرنی آتی ہے۔ وہ مسکراہٹ دبائے چلتی جا رہی تھی۔ لیکن تمہیں کیسے پتا کہ وہ بھی اسی کلب کا ممبر ہے جہاں نوشروان جاتا ہے؟ کیونکہ میں ایک اچھی وکیل ہوں۔ تم کیا مجھ سے متاثر ہو رہے ہو؟ اس کے ساتھ چلتے فارس کے چہرے کے زاویے بگڑے اور لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ ہاں، ابھی وہ وقت نہیں آیا، میں تو کیوں پوچھ رہا تھا۔ اور زمر نے چہرہ موڑ کے مسکرا کے اسے دیکھا۔ میری زندگی میں وہ وقت پتہ نہیں آئے گا بھی یا نہیں۔ مجھے تو آثار نظر نہیں آ رہے، وہ بھی مسکراہٹ دبا کے بولا۔ ماموں، سعدی پیچھے سے پکارتا ہوا آتا، اور فارس نے پلٹ کے اسے دیکھا۔ کیا ہوا، پریشان لگ رہے ہو؟ یہ احمد شفیق آئے، فون آف ہے اس کا اتنے دن سے۔ وہ جھنجھلایا ادھر فارس کی نظروں کے سامنے بیگ زیور پاسپورٹ گھوم کے، اور اس نے گہری سانس لی۔ وہ کہیں شہر سے باہر گیا ہوا ہے لمبے عرصے کے لیے، اس کو تنگ مت کرو۔ ایسے کیسے چلا گیا؟ میرے ساتھ اتنے کام کرنے تھے اس نے۔ اس کے پیچھے مت پڑو، اس کو اپنی مرضی سے جانے دو، زمر بھی نرمی سے کہا تھا اس نے۔ اور سعدی شش و پنج میں مبتلا کھڑا رہ گیا، اور وہ دونوں آگے بڑھ گئے۔ پتہ نہیں کیوں وہ مطمئن نہیں ہو پا رہا تھا، اور احمد کچھ بھی کر سکتا تھا، مگر جتنا سوشل وہ تھا وہ اپنا فون اور واٹس ایپ یوں بند نہیں کر دیتا تھا۔ اب وہ کیا کرے؟ یہ میری عمر کا صحرا، میرے وجلوں کا سیراب، دجلوں کا سراب، سر مزگاں نہ رہے گا تو کدھر جائے گا۔ وہ ایک گرم صبح تھی، حبس آلود سی، گھٹن زدہ، اور فضا میں کوئی اندیکھی سی نمی بھی تھی، جیسے کوئی خاموش آسیب تاک میں بیٹھا ہو اور دلوں کی دھڑکن سنتا جا رہا ہو۔
مورشال کے پورچ میں اندر سے اڑ اڑ کے آتی ناشتے کی اشتہا انگیز خوشبوئیں محسوس ہو رہی تھی، اور زمر اپنی کار کا دروازہ کھولے کھڑی تھی، کوٹ پہنے، پرس کندھے پہ ڈالے، تیار و مصروف سی، اور بس آخری منٹ میں گویا فارس کو ہدایات دے رہی تھی، گھر جلدی آنا، پھر تم نے مجھے ڈنر پہ بھی لے کے جانا ہے۔ اینیورسری تو کل ہے میڈم، اور جہاں تک ڈنر کا تعلق ہے تو کل حسینہ بنائے گی نا کدو گوشت۔ وہ سادہ سی شرٹ پہنے جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا حشاش پشاش سا مسکراتا ہوا کہہ رہا تھا، کیا ہم آج رات 12 بجے نہیں سیلیبریٹ کر سکتے؟ وہ خفا ہوئی، کس چیز کو سیلیبریٹ کرنا ہے؟ آپ نے مجھ سے انتقام کے لیے میری زندگی کو جہنم بنانے کی نیت سے جو عقد کیا تھا اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے کیا؟ نہیں، تمہاری دولت اور اس شاندار جاب کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے جس پہ تم روز جاتے ہو اور جس کے لیے میں نے تم سے شادی کی تھی۔ وہ جل کر بولی تھی، اور وہ دھیرے سے ہنس دیا، گرم صبح بھی خوشگوار لگنے لگی تھی۔ میں تمہیں کسی ڈنر پہ نہیں لے جا رہا، تم نے موقع ضائع کر دیا مجھ سے برتن دھلوا کے۔ ابھی وہ اور بھی کچھ کہتا جب گیٹ کے باہر ٹائر رگڑ کر رکنے کی آواز آئی، اور وہ دونوں چونکے، اور ایک کار رکی، دروازے کھلے، اور پھر بیل بجی، اور فارس آگے کو ہوا اور دروازہ کھولا۔ شہرین اسے دیکھ کر حیران ہوا تھا، اور زمر نے اس کے کندھے کے پیچھے سے جھانکا، اور باہر شہری کھڑی تھی، باب کٹ سنہرے بالوں کو کھلا چھوڑے اور گلے میں اوٹ پٹانگ مالائیں ڈالے، ایک کان میں بالی پہنے اور دوسرا کان خالی۔ وہ ہیجان کا شکار نظر آتی تھی، اسے دیکھ کے بے چینی سے بولی، فارس تم میرے لیے کیا کرو گے اگر میں تمہارے کیس میں تمہاری مدد کروں؟ وعلیکم السلام شہری، مجھے بھی تم سے مل کے بہت خوشی ہوئی۔ وہ تحمل مگر غور سے اسے دیکھ کے بولا، مجھے کسی ایک سائٹ پہ ہونا ہے کیونکہ جلدی گواہی کے لیے بلائی جاؤں گی، اس لیے مجھے بتاؤ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ شہرین نے اس کی بات کو نظر انداز کیا، یہ منحصر ہے اس پہ کہ تمہارے پاس ہے کیا؟ نوشروان کا لائسنس جو اس کی گلاک گن کا ہے۔ فارس کے آئیبرو بے یقینی سے اٹھے، اس نے مڑ کے زمر کو دیکھا جو اسی طرح اسے دیکھ رہی تھی۔ اندر آ جاؤ، تمہارا گھر وائرڈ ہو سکتا ہے، میں خطرہ مول نہیں لے سکتی، تمہیں باہر آنا ہوگا۔ اوکے، اس نے ایک نظر زمر پہ ڈالی، اس وقت ایک آخری نظر وہ باہر نکل کے، اور زمر اسے جاتے دیکھتی رہی، اس کا دماغ گلاک گن میں اٹکا ہوا تھا مگر دل فارس میں۔ ابھی وہ اس پہ خفا ہو رہی تھی مگر ایک دم وہ گھر سے گیا تو جیسے لگا کچھ خالی ہو گیا، کاش وہ نہ جائے، آج کا دن اس کے ساتھ گزارے، مگر نہیں۔ وہ سر جھٹکتی واپس کار کی طرف آئی، اور وہ ضروری کام سے گیا، اتنا خود کو کسی کا عادی تو نہیں کرنا چاہیے نا زمر بی بی؟ خود کو دل میں پکارا اور خود ہی ہستی، زمر بی بی، واو، بندہ پرور جو ہم پہ گزری ہے، جو ہم بتائیں تو کیا تماشا ہو۔ سورج سوا نیزے پہ تھا جب سعدی اس فلیٹ بلڈنگ کی لفٹ میں داخل ہو رہا تھا، ساتھ میں گردن ادھر ادھر گھما کر اندازہ بھی کر رہا تھا کہ درست جگہ پہ ہے بھی یا نہیں۔ عمارت تو یہی تھی، فلیٹ نمبر بھی اسے مدم مدم سے یاد تھا، اور فلور کے بارے میں وہ قدرے متذبذب تھا، اور پھر اندازے سے ایک بٹن پہ انگلی رکھی تو لفٹ کے دروازے بند ہونے لگے۔ مطلوبہ فلور پہ اتر کے وہ غیر شناسا سا نظروں سے اطراف میں دیکھتا ہوا آگے کو ہوا۔ پودا راہداری فلیٹ کا دروازہ غالباً یہی تھا، احمر کا فلیٹ، مگر مسئلہ یہ تھا کہ یہاں ہر فلور ایک سا لگتا تھا، ایک سے پودے، ایک سے دروازے۔ خیر، وہ آگے آیا اور دروازے کے ساتھ لگی بیل بجائی، پھر سر پہ جمی پی کیپ درست کرتا ذرا ہٹ کے کھڑا ہو گیا، اور تاکہ دروازے کے سوراخ سے دیکھنے والا اس کا چہرہ نہ دیکھ سکے۔ شاید احمر اس کو اوائڈ کر رہا تھا تو کم از کم یوں وہ کسی اور کے دھوکے میں دروازہ تو کھول دے گا۔ اندر فلیٹ نیم اندھیرے میں ڈوبا تھا، اور صرف کمرے کی بتی جل رہی تھی جس میں وہ 3 آدمی اس کے سر پہ کھڑے تھے، اور وہ ہنوز بندھا ہوا نیچے تھا۔ گھنٹی کی آواز پہ سب چونکے، احمر نے بھی سر اٹھایا اور پہلے زدہ نہ کہا زدہ دکھتا تھا۔ ہر اس وقت کون آ گیا؟ ہاں بول، جا کر خود کیوں نہیں دیکھ لیتے؟ وہ تلخی سے بولا تھا، اور اس نے جھٹکے سے اس کا سر چھوڑا اور پھر باہر نکل گیا اور چند لمحوں بعد واپس آیا۔ کوئی آدمی ہے، شکل نہیں دکھائی دے رہی۔ اس طرف منہ کر کے کھڑا ہے، سر پہ کیپ پہن رکھی ہے، اس نے موبائل پہ میجک آئی سے تصویر بنا لی تھی اور اب احمر کو دکھا کے پوچھ رہا تھا کون ہے یہ؟ احمر نے ایک بے نیاز نظر تصویر پہ ڈالی، یہ تو پیزا والا ہے، اس کے آؤٹ لیٹ کا بل دینا تھا مجھے 2000 روپے۔ پھر سے گھنٹی بج گئی اور تیز چنگھاڑتی ہوئی آواز، اور تینوں نے باری باری ایک دوسرے کو دیکھا۔ خود ہی تھک کے چلا جائے گا، بجانے 2 گھنٹیاں، ایک نے مشورہ دیا۔ ویسے بھی کوئی اور تو اس کے پاس آتا جاتا نہیں ہے، سو کسی کو شک نہیں ہوگا، اور ہم نے اس کو یہیں رکھنا ہے، یہاں سے لے کر بھی نہیں جا سکتے۔ ان کی مدم آوازیں احمد شفیع کو سنائی دے رہی تھیں۔ میری کار پارکنگ میں کھڑی ہے، اس پیزا بوائے نے وہ دیکھ لی ہوگی، اسے پتا ہے کہ میں گھر پہ ہی ہوں۔ اس نے اپنی طرف سے پیسے دے کر کھانے میں غلط اعداد شمار لکھے تھے، اور اب وہ پیسے لیے بغیر تو جائے گا نہیں۔
دروازہ نہ کھولا تو پارکنگ میں جا کر نا میری کار کے شیشے توڑ دے گا وہ، اور نتیجتاً گارڈز اوپر مجھے بلانے آ جائیں گے. پھر کیا کرو گے تم لوگ؟ چپ کر کے بیٹھو. ایک قررایا تھا. میرے ہاتھ کھول دو اور مجھے 2000 روپے دے دو تاکہ میں اسے پکڑا کے چلتا کروں. مجھے پتا ہے تم لوگوں نے مجھے مارنا نہیں ہے، اور تمہارے مالک سے ملنے کا مجھے خود بھی کافی شوق ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ تم لوگ پکڑے جاؤ. میرے ہاتھ کھولو، میرا منہ دھلواؤ تاکہ میں اس کو چلتا کروں. ان تینوں نے پھر سے ایک دوسرے کو دیکھا اور گھنٹی بجی جا رہی تھی، اور چند منٹ بعد دھلے چہرے والا احمد دروازے کے ساتھ کھڑا تھا، اور اس کے ہاتھ میں 1000 کے 2 نوٹ تھے، اور اس کی پشت ایک آدمی نے پستول کی نل لگا رکھی تھی. اندر کی ساری بتیاں بجھا دی تھی تاکہ وہ دروازہ کھولے تو باہر والا اندر سے نہ جھانک سکے. پہلے پوچھو کہ کون ہے اور کچھ چالاکی مت کرنا. وہ بھی تک مشکوک تھا، اور احمد نے گہری سانس لی اور کھنکار کی آواز لگائی. اے پزا بوائے ہو نا تم؟ ہاں جی پزا بوائے ہوں، اب دروازہ کھولو. وہ خفکی سے بولا تھا، اور احمد نے فاتحانہ نظروں سے اغوا کار کو دیکھا اور پھر آگے بڑھا اور دروازہ کھولا اور سر باہر نکالا، اور سامنے سعدی کھڑا تھا. مرے کیوں جا رہے ہو 2000 روپے کے لیے؟ گھنٹی بجا بجا کے تم نے تو دماغ ہی خراب کر دیا میرا. 2 پزے کیا منگوا لیے تم لوگ، تو جان کو آ جاتے ہو. یہ پکڑو. غصے سے بولتے اس کے ہاتھ میں نوٹ تھمائے اور ساتھی ہکا بکا رہ گیا. خبردار جو اب گھنٹی کی، دفعہ ہو جاؤ ادھر سے، اور اگر دروازہ بجایا نا تو کان کھول کے سن لو، میں سیکیورٹی والوں کو بلا لوں گا. کیا وہ سنبھل کے کچھ بول بھی نہ پایا تھا کہ احمد نے اس کے منہ پہ دروازہ بند کر دیا اور سادی بے اختیار دروازہ بجایا. احمد 1 منٹ میری بات تو سنو. دفعہ ہو جاؤ خاور، ورنہ میں سیکیورٹی کو بلا لوں گا. وہ حلق پھاڑ کے بولا اور سادی کا ہاتھ رک گیا. ساکت شل. خاور؟ وہ چند لمحے کھڑا ہاتھ میں پکڑے نوٹ دیکھتا رہا اور پھر شل سا پلٹ گیا. وہ چلا تو گیا تو اس سے سکون آیا، اور وہ واپس مڑا اور احمد کے ہاتھ پیچھے بند کر ہتھ کڑی لگانے لگا، اور احمد نے کو مزاحمت نہیں کی اور خاموشی سے خود کو بندواتے ہی رہا. سعدی اسی شل سی کیفیت میں سیڑھیاں اترتا جا رہا تھا، اور لفٹ کے بجائے وہ زینوں سے جا رہا تھا. جانے کیوں؟ بار بار الجھ کر احمد کے الفاظ پہ وہ غور کرتا. شاید اندر کوئی لڑکی ہو اور وہ اسے بھگانا چاہ رہا ہو، مگر پزا بوائے؟ جب پہلی بار ادھر آیا تھا تو احمد اسے پزا بوائے ہی سمجھا تھا. آج برسوں بعد اس لقب سے اس نے پکارا تھا. لیکن خاور اور یہ نوٹ؟ اس نے بس سیڑھیوں پر رک کر ان نوٹوں کو دیکھا. وہ لپٹے ہوئے تھے اور اس نے ان کو کھولا. دونوں نوٹوں کے درمیان تازہ خون لگا تھا اور بالکل تازہ سرخ بوندیں، اور ساتھ ہی یوسف سناٹے میں رہ گیا. اوپر اب وہ احمد شفیق کو اندھیر لاؤن سے گزار کے درشتی والے کمرے میں لے جا رہے تھے، اور جیسے ہی وہ اندر آیا روشنی میں اس کے ہاتھ کی پشت عیاں ہوئی جس پہ ایک کٹ لگا تھا، جس نے اندھیر راہداری میں دروازے کے لاک کے ساتھ رگڑ کے لگایا تھا، اور یہاں پہنچنے تک اس کو مسلسل دوسرے ہاتھ سے دبا کر رکھنے کے باعث اس سے خون رسنا رک گیا تھا. زائد خون وہ کپڑوں سے رگڑ کر صاف کر چکا تھا، اور جس لمحے ان تینوں نے اسے واپس بیڈ کے قریب باندھا اس کے ہاتھ پہ ان کو ایسا کچھ نہ دکھا جو ان کو کسی شک میں ڈالتا. اب وہ ٹولی کی صورت کھڑے باتیں کر رہے تھے اور اگلا لائے عمل طے کر رہے تھے، اور احمد خاموشی سے بیٹھا وال کلاک کو دیکھ رہا تھا. ٹک 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 ٹک. کیا بہاروں نے نئے عہد کی دستک دی ہے؟ شہر یاروں کی خزانوں کا سحر جاتا ہے. اس چھوٹے سے آفس کا دروازہ اندر سے بند تھا، اور کمپیوٹر کے سامنے دھیڑ عمر آدمی بیٹھا ماؤس چلا رہا تھا، اور فارس اس کے کندھے پہ جھکا اسکرین کو دیکھ رہا تھا، اور شہرین دوسری طرف کھڑی تھی. ملا کچھ؟ وہ بے چینی سے بولی تو فارس نے سنجیدگی سے اسکرین کو دیکھتے ہوئے گردن دائیں بائیں ہلائی. نوشرواں کے نام سے تو کوئی ریکارڈ ہے ہی نہیں. ہاشم کاردار کے نام سے کچھ گنز آ رہی ہیں میڈم، آفیسر نے اطلاع دی. نوشرواں کا ریکارڈ تو وہ مٹا چکے ہوں گے نا، جب ہمیں اتنی آسانی سے منسٹری کے ڈیٹا بیس تک ایکسس مل گئی ہے. تھینکس ٹو یو فادر شہری، تو ان کو بھی مل گئی ہوگی. تھینکس ٹو یور فادر شہری، تو پھر ان کو بھی مل ہی گئی ہوگی نا. اور فارس افسوس سے کہتا سیدھا ہوا. تمہارا شکریہ، مگر وہ ریکارڈ مٹا چکے ہیں، اب کچھ نہیں ہو سکتا. ہارڈ کاپیز کہاں ہوتی ہیں؟ شہری نے افسر کو سوچتے ہوئے مخاطب کیا، اور فارس ایک دم چونکا. ہاں واقعی ہارڈ کاپیز کا ریکارڈ تو ہوگا نا. وہ تو میم، وہ ذرا ہجان سے بولا، ایک دوسری بلڈنگ میں ہے اور وہاں آپ کو میں یوں نہیں لے کر جا سکتا. اور شہری نے اسے گھورا اور پرس کھولا اور چند گلابی کڑکدار نوٹ نکالے. ہمیں وہ فائل چاہیے، اس لیے اب تم ہمیں اس بلڈنگ میں لے کر جاؤ گے. وہ تو ٹھیک ہے میم، مگر اس نے دھیرے سے نوٹ اٹھائے. شفٹنگ کے دوران فائلز کو ڈبوں سے نکال لیا گیا تھا، ان کی کوئی ترتیب نہیں ہے. اتنے بڑے 3 کمرے فائل سے بھرے ہوئے، دیکھنے میں تو پورا دن لگ جائے گا. یعنی اگر ہاشم نے وہ فائل نکالنی ہوتی تو اسے بھی کئی بندے لگا کے کئی گھنٹے کام کروانا پڑتا. شاید اس نے سوچا ہوگا کتنا خوار کون ہی ہوگا، اور صرف سافٹ کاپی مٹانے پہ ہی اس نے اکتفا کیا ہوگا. وہ سوچتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور شہری کی آنکھوں میں چمک ابھری. یعنی فائل مل جانے کے چانسز زیادہ ہیں. گڈ. فاروق ہمیں ادھر لے چلو. چلو نا، آپ شکل کیا دیکھ رہے ہو؟ شہری نے آنکھیں دکھائیں تو وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا. سنو، پھر وہ اس کے قریب آئی. اگر لائسنس ڈھونڈ دیا میں نے تمہیں تو تم بھی میرا ایک کام کرو گے؟ اچھا، اسے یاد دلایا، اور فارس نے بے نیازی شانے اچکائے. پہلے لائسنس مل جائے پھر دیکھتے ہیں. ہوا کی زد پہ ہمارا سفر ہے کتنی دیر.
چراغ ہم کسی شام زوال ہی کے تو ہیں۔ مورشال پہ رات اتر آئی تھی اور حنین یہ تسلی کرنے کے بعد امی سو چکی ہیں اور اب اس کو ڈانٹ نہیں سکتی۔ اپنی الماری سے وہ سارا سامان نکالنے لگی جو اسٹینسل پینٹ کرنے کے لیے اسے چاہیے تھا۔ صبح یا تو امی لاؤنج کی دیوار پہ خوبصورت شاہکار دیکھیں گی یا صرف شاہکار۔ تب تک جو بھی ہوا وہ اپنا کام اچھا یا برا کر ہی چکی ہوگی۔ بہت جوش سے چیزیں اکٹھے کرتے ہوئے اس نے سوچا۔ زمر اپنے کمرے میں بیٹھی کام کر رہی تھی اور گاہے بگاہے فون اٹھا کے دیکھ لیتی اور فارس صبح کا گیا ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ وال کلاک پہ سیکنڈ والی سوئی ٹک ٹک کر رہی آگے بڑھ رہی تھی اور باہر حنین اب اسٹینسل کے خاکے کو دیوار پہ چپکا رہی تھی۔ اس کی خالی جگہوں پہ اس نے رنگ بھرنا تھا۔ فارس ایک نیم اندھیر آفس میں کھڑا تھا، بتیاں بند تھیں اور وہ الماری سے فائلوں کا تھبا نکال کے زمین پہ رکھ رہا تھا اور قریب میں اسٹول پہ بیٹھی شہری فائلوں کے ڈھیر میں الجھی ہوئی تھی۔ وہ آفیسر بھی ساتھ بیٹھا ایک صفحہ کھول کے دیکھ رہا تھا اور بتیاں بند تھیں اور وہ تینوں پینسل ٹارچ کی مدد سے کام کر رہے تھے اور فضا میں گرد اور گھٹن تھی۔ سست روی تھی، وقفے وقفے سے شہری کھانستی پھر ناک رگڑتی اور کام کرنے لگ جاتی۔ احمد شفیع کی اپارٹمنٹ بلڈنگ کے باہر کار میں موجود سادی خاموش سا بیٹھا تھا اور بالکل چپ جیسے کسی کا منتظر ہو، اور اوپر فلیٹ میں وہی گھٹن ستا ماحول چھایا تھا۔ اغواکاروں کا ایک کارندہ دوسرے سے بے چینی کے عالم میں کہہ رہا تھا، اسے پنڈی والے گودام لے چلتے ہیں، یہ نہ ہو کہ کوئی اور آ جائے اس کا پوچھنے۔ نہیں، اس کو کہیں نہیں لے کے جانا، باہر موو کرنے میں بہت ہی خطرہ ہے، یہیں کرنا ہے جو کرنا ہے۔ نیچے بندے احمد کی نظریں ہنوز کھڑی پہ جمی تھی اور دل بھی اسی آواز کے ساتھ دھڑک رہا تھا اور ہر گزرتے سیکنڈ پہ ایک دفعہ ڈوب کر ابھرتا۔ کیا کوئی آئے گا اس کی مدد کے لیے؟ کیا سادی سمجھ پائے گا یا وہ بے نام و نشان یہیں مر جائے گا؟ اور مورچال کے لاؤنج میں ہنّا سٹول پہ کھڑی دیوار پہ پینٹ کر رہی تھی جب آہٹ پہ چونکی۔ تیار سے زمر کمرے سے نکل رہی تھی اور ہنّا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ اس وقت کس شادی میں جا رہی ہیں؟ اپنی شادی کی اینیورسری میں جا رہی ہوں۔ کل 20 مئی ہے؟ 1 سال ہو گیا؟ کل نہیں، ابھی 12 بجے سے 20 مئی ہے۔ اور فارس صاحب کو اتنے دن سے ڈنر کرنے کے بعد بالآخر آج وقت مل ہی گیا مجھے ڈنر پہ بلانے کا۔ ہنّا کی آنکھیں چمکی۔ کہاں بلایا ہے؟ ہم دونوں کے لیے ایک یادگار جگہ ہے، وہ زیادہ سوال مت پوچھو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ ویسے ان کو چاہیے تھا آپ کی مرضی کی جگہ پر لے کے جاتے، آپ کو ٹیبل ریزرو کر کے بتا رہے ہیں اب۔ وہ تو گواہ کو ملوانے کا بہانہ کر کے مجھے بلا رہے ہیں، مگر اکیلے آنے کا کہا ہے، اور وہ بھی 20 مئی کی رات۔ ظاہر ہے وہ مجھے سرپرائز دینا چاہتا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ وہ مسکرا کر اس کو الوداع کہتی ہوئی باہر کی طرف بڑھ گئی اور یوں ہی حنین کے دل نے تمنا کی کہ وہ آج پھر سے چابیاں بھول جائے اور وہ واپس آ جائے، مگر وہ عجلت میں تھی۔ خیر، ہنّا سر چھٹک کر کام کرنے لگی۔ ہنّا مسکرا کے واپس پینٹ کرنے لگی تھی اور اندھیر آفس میں وہ تینوں زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ فائل چیک کیے جا رہے تھے جب فارس نے جیب سے موبائل نکالا۔ نو سگنل، شاید یہاں جیمر لگے ہوئے تھے اور وہ موبائل واپس ڈال کے کام کرنے لگ گیا۔ چند لمحے گزرے تھے جب شہری کا موبائل بجا اور سر جھکائے کام کرتے فارس کے ہاتھ بالکل تھم گئے۔ ہاں ٹھیک ہے، تم اس کو دوا دے دو۔ اور سونی کو بخار تھا اور وہ فون پہ ملازموں کو ہدایات دے رہی تھی اور فون کان اور کندھے کے درمیان تھا۔ وہ ساتھ ہی فائل کے صفحے بھی الٹ رہی تھی اور فارس دم سادے بیٹھا رہا۔ شہری نے فون بند کیا تو فارس نے اپنی جیب سے فون نکال کے پھر دیکھا اور نو سگنل۔ اب کی بار اس نے نظریں اٹھائی تو وہ مختلف نظریں تھیں اور غور سے چپتے ہوئے انداز میں شہری کو دیکھا۔ تم بہت ہی سست روی سے کام کر رہی ہو، جلدی ہاتھ چلاؤ، بظاہر مصروف سے انداز میں بولا تھا۔ اور شہری کر تو رہی ہوں، ڈسٹ بہت ہے کہہ کر نزاکت سے کھانسی اور پھر اگلی فائل اٹھا لی۔ وہ فائلز اٹھاتے کھڑا ہوا اور دروازے کے ساتھ نصب الماری کے سامنے جا کر رکا۔ فائلز اندر رکھی ہوئی تھیں اور یوں ہی الماری میں سر گھسائے چیزیں الٹ پلٹ کرنے لگا اور وہ ان دونوں کو ہی دیکھ رہا تھا اور شہری کی اس طرف پوچھتی اور البتہ آفیسر کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر اور ساتھ ہی بار بار کلائی کی کھڑی پہ ٹارچ بھی مارتا۔ شہری کے ہاتھ بھی سست روی سے چل رہے تھے اور دونوں کسی کا انتظار کر رہے تھے، لیکن کس کا؟ وہ چند ثانیہ الماری میں سر دیے کھڑا رہا اور جیسے اس نے دیکھا کہ آفیسر کی اس کی طرف پوچھ ہوئی ہے، وہ سرس سے پیچھے ہٹا اور کھلے دروازے سے باہر نکل گیا اور بنا چاپ پیدا کیے وہ راہداری عبور کر کے زینوں کی طرف لپکا اور جوتے اتار کے ہاتھ میں پکڑ لی اور تیز تیز سیڑھیاں اترنے لگا۔ دل دھک دھک کر رہا تھا اور ماتھے پہ پسینہ تھا۔ اندھیر کمرے میں شہری اسی طرح بیٹھی ٹارچ کی روشنی فائلز پہ ڈال رہی تھی اور دفعتاً وہ سیدھی ہوئی اور گردن تھکاوٹ کے انداز میں دائیں بائیں موڑی تو چونکی۔ تیسری ٹارچ کی روشنی دکھائی نہ دے رہی تھی۔ اس نے جلدی سے ٹارچ الماری پہ ڈالی، وہاں کوئی بھی نہیں تھا اور وہ حواس باختہ سے اٹھی اور باہر دوڑی اور راہداری اور دوسرے آفیسر کے مقفل دروازے زینے سب سنسان پڑے تھے۔ اس نے بے اختیار ماتھا چھوا۔ او نو! پھر پیچھے گھومی اور چلائی، وہ بھاگ گیا، جاؤ اسے ڈھونڈو۔ آفیسرز ہڑبڑا کے اٹھے اور باہر کو لپکے اور اب وہ پریشانی سے فون کان سے لگائے ہوئے تھی۔ ہاشم پولیس مت بھیجو، وہ جا چکا ہے۔ میرا کیا قصور، مجھے واقعی نہیں علم ہو سکا، وہ جھنجھلا کے کہہ رہی تھی۔ شمع باغی ہیں خاک کر دیں گی، آندھیوں سے کہو کہ سدھر جائیں۔ احمد شفیع کے فلیٹ کی بلڈنگ اسی طرح سر اٹھائے کھڑی تھی اور اس کے اوپر آسمان پہ چمکتا ہوا تھال جیسا چاند نظر آ رہا تھا۔ زیر زمین پارکنگ میں کار کھڑی کر کے سادی باہر نکلا تھا اور سر پہ کیپ تھی اور آنکھوں پہ گلاسز اور دونوں ہاتھوں میں
ग्रॉसरी के शॉप पर पकड़े हुए थे। मसरूफ़ से अंदाज में जैसे कोई थका हारा मकीन घर को लौटता है, वो सीधा लिफ्ट तक आया और गार्ड्स को नज़रअंदाज करके अंदर सवार हो गया और मतलूबा बटन दबाए उसने। लिफ्ट मंजिल व मंजिल फ़ज़ा में ऊपर सफ़र करने लगी। अहमर का फ्लोर आया तो वो बाहर निकला। सामने मुखालिफ समत में कई दरवाजे बंद पड़े थे। सादी जल्दी से नीचे ज़मीन पे बैठा और दोनों लिफाफों से पैकेट निकाले, फिर उनको खोल के ज़मीन पे उलटने लगा। उनमें सरमई सफ़ेद सा सफ़ूफ था जिसकी अजीब सी बदबू थी। सफ़ूफ का ढेर लगा कि उसने बेख्तियार इधर उधर देखा, कहीं कोई आ तो नहीं रहा, मगर राहदारी सुनसान थी। एक गहरी सांस लेकर उसने दूसरे लिफाफे से एक बोतल निकाली, ढक्कन खोला और दूसरा हाथ नाक पे जमाया और माए सफ़ूफ पे उलट कर एकदम पीछे हटा। सड़ की आवाज़ आई और ना कोई आग लगी, ना शोले बुलंद हुए, मगर सफ़ूफ चलने लगा और स्याह धुआं फ़ज़ा में बुलंद होने लगा। शॉपर्स वगैरह को डस्टबिन में फेंकता हुआ तेज़ी से दीवार पे लगे फायर अलार्म तक आया और उसे खींच दिया। फिर भाग भाग के चारों दरवाज़ों को खटखटाने लगा, मगर फायर अलार्म की आवाज़ इतनी बुलंद थी कि दस्तक की ज़रूरत ही न थी। पूरी बिल्डिंग एकदम जाग उठी थी और सारी राहदारी धुएं से भरती गई, गोया निचले फ्लोर पे आग लगी हो और धुआं उठ के यहाँ तक आ रहा और सादी यूसुफ नाक पे हाथ रखे एक एक दरवाज़ा बजा रहा था। बाहर निकलो, आग लगी है, जल्दी निकलो। अहमर का दरवाज़ा बजा के वो धड़कते दिल से चिल्लाया था। ये जो ठहराव बज़ाहिर है अज़ियत है मेरी, जो तलातुम मेरे अंदर है सुकून है मेरा। वो खूबसूरत होटल आज भी रोशनियों से मुनव्वर और आलीशान दिखता था, जैसा कि माह कामिल की उस हसीन रात में उसे लगा था। रात के 11 बजने के बावजूद लॉबी में खासी गहमा गहमी थी। ज़ुमर लबों पे मुस्कुराहट सजाए स्याह झलमिलाते लिबास में तैयार सी इधर उधर चेहरा घुमाती हुई आगे बढ़ रही थी और नज़रें तो फारिस को तलाश कर रही थी। सारा दिन उसको देखा नहीं था, वो वाकई उसे मिस करने लगी थी। फारिस काजी के नाम से टेबल रिजर्व्ड है? उसने इस्तकबालिये में खड़े बावर्दी अफसर से पूछा। जी इधर आइए। उसे मुअद्दब से अंदाज में आगे ले आया और मुस्कुराहट दबाए आगे चलती गई। हाशिम कारदार के ऑफिस में सिर्फ एक बत्ती रोशन थी, या फिर कोने में रखे एक्वेरियम की बत्तियां जल रही थीं। अजीब नीम अंधेर पुरस्रार सा माहौल था। वो शर्ट के कफ मोड़े खड़ा रईस के कंधे के ऊपर से झुककर स्क्रीन को देख रहा था और चेहरा स्पॉट था, मगर आंखों में चमक थी। वो होटल में आ गई है सर। गुड। तुम्हें कैसे पता चला वो इस होटल का सुनकर मान जाएगी? क्योंकि वह चंद दिन पहले गाजी से फ़ोन पे कह रही थी कि उसे इस होटल में ही डिनर करना है। शायद वो इससे पहले भी यहाँ आ चुके हैं। वेरी गुड, अब उसको कॉल मिलाओ और हाँ, फारिस के सिग्नल्स खोल दो। अब तक वो घर पहुँच गया होगा, उसको परेशान होने दो। खेल शुरू हो चुका था और वह दिलचस्पी से कह रहा था, मज़ा तो अब आने लगा है। रॉजर बॉस। रईस ने सर को खम देते हुए चंद क्लिक्स किए और फिर स्पीकर पे घंटी जाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। आबदार उबैद अपने कमरे में बैठी लैपटॉप पे काम कर रही थी जब दरवाज़ा ज़ोर से बजा। उसके आइब्रो भिंच गर्दन मोड़ के देखा। अंदर आ जाओ। तहका मगर नागवारी से पुकारा और दरवाज़ा खुला और सामने मुलाजमा नजर आई। हाशिम कारदार साहब ने आपके लिए कार भेजी, आपको ऑफिस बुलवाया है। वो बेख्तियार उठ खड़ी हुई, ज़रा हैरान और परेशान। बाबा कहाँ हैं? वो घर नहीं आए। मेरी कार निकलवाओ। ड्राइवर और 2 गार्ड्स को बोलो तैयार रहें, मैं आ रही हूँ। मुलाजमा के जाते उसने तेज़ी से मोबाइल उठाया और ऊपर हाशिम का पैगाम जगमगा रहा था। इट्स अबाउट फारिस कासी। 4 अल्फाज में सारी बात ही ख़त्म कर दी उसने। वो चंद लम्हे मुतजब्जब से खड़ी रही और फिर पलट के खुद को आईने में देखा। सफ़ेद लंबी कमीज़ के साथ सफ़ेद ट्राउज़र पहने हुए, सुर्ख बालों को कैचर में ऊंचा बांधे हुए, आम से हुलिये में नज़र आती थी। दिल इतना परेशान हो गया था कि लिबास बदलने का वक्त नहीं था। उसने जल्दी से सुर्ख रुमाल उठाया, माथे के ऊपर बांधा, बालों को फिर से कैचर में कसा और बाहर को लपकी। होटल का रेस्टोरेंट एरिया जर्द रोशनियों से जगमगा रहा था और पस मंज़र में बजती मधम सिरों की मौसीकी, जा बजा सजे खुशबूदार से फूल और उसकी मेज़ के वस्त में रखी मोमबत्ती सब मिलकर खूबसूरत पुरफुसू माहौल बनाए हुए थे। वो कोहनियाँ मेज़ पे रखे, हथेलियों पे ठोड़ी गिराए, मुंतज़िर सी इधर उधर देख रही थी। इंतज़ार की खुशी अब बेचैनी और फिक्र में बदलती जा रही थी। अहमर के अपार्टमेंट का दरवाज़ा धड़ाधड़ खटखटाया जा रहा था और दरवाजे की दर से धुआं अंदर भी दाखिल हो रहा था। बाहर लोगों की चीखों पुकार अलग थी और कमरे में नीचे बंदे अहमर ने चौंक कर वो फायर अलार्म सुना था और फिर उसने तीनों की तरफ सर घुमाया जो एकदम परेशान हो गए थे। बिल्डिंग में आग लग गई है। हो सकता है फॉल्स अलार्म हो। सरगना मशकूक था। क्या कर रहे हो? निकलो यहाँ से हम सब, वरना जलकर मर जाएंगे। अहमद शफी चिल्लाया था और सरगना अभी तक मुतजब्ज़ब दिखाई दे रहा था, मगर दूसरे दोनों अगवाकार जल्दी जल्दी सारा नकदी, चेक बुक्स, कार्ड्स वगैरह, जेवरात वगैरह बैग भरने लगे और बाहर का शोरगुल पहले से मज़ीद बढ़ गया था। और सरगना चंद लम्हे खड़ा देखता रहा, फिर तेज़ी से बाहर निकल गया और लाउंज अबूर किया और बैरूनी दरवाज़ा खोला, फिर एकदम पीछे को हटा।
باہر دھواں ہی دھواں تھا اور سیاہ گھنا دھواں، اور وہ کھانستے ہوئے ذرا آگے بڑھا۔ کیا ہوا ہے، کدھر لگی آگ؟ اس نے ادھر ادھر بھاگتے لوگوں سے پوچھا، اور چیخو پکار اور افراتفری میں ایک جملہ کان میں پڑا تھا، آگ نہیں ہے، کسی نے کوڑا جلایا، شاید دھواں ہے اس کا۔ وہ لوگ بالٹی بھر بھر کے اس سڑتے صفوف پہ ڈال رہے تھے، جس سے دھوئیں کا رنگ مزید گہرا ہو رہا تھا۔ اوہ! سرغنہ فوراً اندر کو لپکا اور دروازہ بند کیا۔ اپارٹمنٹ کے اندر بھی کافی دھواں بھر چکا تھا اور وہ کھانستا ہوا آگے آیا اور احمر کے کمرے کا دروازہ کھولا، اور احمر بندھا پڑا تھا اور وہ دونوں جلد جلد چیزیں سمیٹنے میں لگے ہوئے تھے۔ کوئی آگ واگ نہیں لگی، ذرا سا دھواں ہے بس، واپس رکھو سب کچھ، ہم کہیں نہیں جا رہے۔ وہ ڈپٹ پہ بولا تو احمر کی رنگت پھیکی پڑنے لگی اور اس نے بے چینی سے گھڑی کو دیکھا، وقت گزرتا جا رہا تھا۔ سرغنہ کرسی کھینچ کے پھر سے اس کے سامنے بیٹھا۔ چلو پھر سے تفتیش شروع کرتے ہیں۔ ہاں تو مزید کتنا پیسہ ہے تمہارے پاس؟ آدمی کو خدا نہ دکھلائے آدمی کا کبھی خدا ہونا۔ روشنی سے مزین ہال کی چند میزیں ہی بھری ہوئی تھیں اور باقی سب خالی تھے۔ لوگ اٹھ کے اب جانے لگے تھے اور زمر اداسی سے بیٹھی گھنگریالی لٹ انگلی پہ لپیٹ رہی تھی جب اس کا فون تھر تھر آیا۔ اس نے گہری سانس لے کر اسے کان سے لگایا۔ کہاں ہو تم فارس؟ تم کہاں ہو؟ میں کب سے انتظار کر رہی ہوں تمہارا۔ انتظار تو میں کر رہی ہوں، ریسٹورنٹ ایریا میں بیٹھی ہوں۔ تم بتاؤ تم کہاں ہو؟ میں وہیں آ رہی ہوں۔ اوہ میں سمجھا ابھی تم پہنچی بھی نہیں ہو کہ میں اوپر ہوں، 5th فلور پہ، روم نمبر 507۔ تم ادھر ہی آ جاؤ، ہمارا گواہ یہاں ہی ہے۔ گواہ؟ وہ پرس اٹھاتے ہوئے ٹھٹکی اور پھر ایک نظر میز پہ سجے پھولوں کو دیکھا۔ گواہ سے ملوانا تھا واقعی؟ تو یہ ٹیبل کیوں ریزرو کروائی تھی؟ آ جاؤ نا پھر بتاتا ہوں جلدی، وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، اور زمر چہرے پہ خفا سے تاثر سجائے فون کان سے لگائے اٹھی اور آگے بڑھنے لگی۔ اسے کون ہے وہ گواہ؟ تم خود ہی دیکھ لو گی۔ اچھا مگر یہ ہوٹل میں کیوں ہیں؟ وہ لفٹ کے سامنے جا رکی، 3 لفٹس کے بند دروازے نظر آ رہے تھے اور سب اوپر تھیں، اور اس نے باری باری تینوں کو نیچے آنے کا بٹن پریس کیا۔ جو جلدی آ جائے غنیمت ہوگی۔ کچھ فائلز تھیں اس کے پاس، اس سے لینے کے لیے یہاں آنا پڑا۔ آرام سے دے نہیں رہا تھا، کمپرومائز پوزیشن میں لانا پڑا۔ لفٹ آ کے نہیں دے رہی تھی، تبھی اس نے دیکھا کہ کونے والی لفٹ آ چکی تھی اور دروازے کھل گئے تھے اور اندر سے وہ خالی تھی۔ وہ اس کی طرف بڑھ گئی۔ او گاڈ، کیا کیا ہے تم نے اس کے ساتھ؟ اچھا مجھے مت بتاؤ۔ لفٹ میں داخل ہوتے اس نے 5 کا ہندسہ دبایا اور فون کان سے لگائے بولی، مجھے اپنے جرم پہ گواہ مت بنانا۔ تم میرے خلاف گواہی نہیں دے سکتی۔ اچھا وہ کیوں؟ وہ مسکراہٹ دبائے پوچھ رہی تھی، اور لفٹ کی دیوار سے ٹیک لگائے کھڑے وہ لفٹ کی 2 مخالف دیواروں کو دیکھ سکتی تھی جو آئینے سے ڈھکی ہوئی تھیں۔ دائیں بائیں گویا 2 بڑے بڑے آئینے لگے ہوئے تھے اور پیچھے کی دیوار لوہے کی تھی۔ بھائی تم میری بیوی ہو اور اسپاؤزل پریویلیج کے تحت تم میرے خلاف گواہی نہیں دے سکتی۔ اب آ جاؤ، میں انتظار کر رہا ہوں۔ اور زمر ایک دم بالکل ٹھہر گئی، لفٹ فضا میں اوپر کو اٹھ رہی تھی۔ اسپاؤزل پریویلیج، اس نے دہرایا۔ یہ قانون شہادت میں ایک آرٹیکل ہے جس کے تحت میاں بیوی کو دوران شادی کی گئی گفتگو کے بارے میں ایک دوسرے کے خلاف گواہی دینے پہ مجبور نہیں کیا جا سکتا، سوائے اس کے کہ کیس وہ دونوں آپس میں ہی لڑ رہے ہوں، جیسے طلاق، بچوں کی کسٹڈی یا کوئی اور کیس۔ ہاں، ہسبینڈ وائف پریویلیج۔ اور آرٹیکل نمبر کیا ہے اس کا؟ زمر کی سوچتی نظریں لفٹ کی ننھی اسکرین پہ لگی تھی جس پہ ہندسے بدل رہے تھے، اور دوسرا فلور اور تیسرا۔ کیا؟ وہ جواباً بولا تھا، اور رئیس نے ٹائپ کرتے ہوئے گڑبڑا کے ہاشم کو دیکھا۔ اس کو شک ہو گیا شاید۔ تم عموماً آرٹیکلز کو ان کے نمبرز کے ساتھ کوٹ کرتے ہو نا، تو مجھے متاثر کرنے کے لیے آج نہیں کیا، تو میں پوچھ رہی ہوں کہ اس کا آرٹیکل یاد ہے یا بھول گیا؟ آخر ٹیچر رہی ہوں نا میں تمہاری، وہ محتاط سا پوچھ رہی تھی، اور ہاشم تیزی سے کی بورڈ پہ جھکا اور ٹائپ کرنے لگا۔ میں اس وقت کافی فکر مند اور تمہارا منتظر بھی ہوں، اس لیے کہہ نہیں سکا۔ قانون شہادت آرٹیکل نمبر 5 خوش؟ خفگی سے بولا تھا، اور وہ لفٹ کا نمبر 4 سے بدل کر اب 5 ہو گیا تھا، اور دروازہ کھلے مگر زمر باہر نہیں نکلی، اور ایک گہری سانس لے کر وہ بولی، اور جس فارس غازی کو میں جانتی ہوں وہ تو انتہائی بیکار سٹوڈنٹ تھا۔ اس نے دروازے بند ہونے کے بٹن پہ انگلی رکھی اور گراؤنڈ فلور پریس کیا، اور اس کو اس قانون کا آرٹیکل نمبر یاد ہونا تو دور کی بات ہے، اس کو یہ تک نہیں معلوم ہوگا کہ قانون شہادت میں ایسا کوئی آرٹیکل ہے بھی یا نہیں۔ مگر وہ واحد شخص جو انگلیوں پہ آرٹیکلز یاد رکھتا ہے وہ ہاشم کاردار ہے، اس لیے بہت شکریہ میری اینیورسری برباد کرنے کے لیے ہاشم، مگر میں اب مزید تمہاری کسی اسکیم کا حصہ نہیں بنوں گی، سنا تم نے؟ وہ صدمے اور دکھ سے چلائی تھی، اور دوسری جانب چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی اور لفٹ نیچے اتر رہی تھی۔ 1 2 3۔ اب بہت دیر ہو چکی ہے ڈی اے، فارس کی آواز میں کہا گیا تھا، اور لائن مردہ ہو چکی تھی، اور زمر کی رنگت سرخ دہکنے لگی، اور اس نے فون پرس میں ڈالا اور لفٹ کے دروازے کو دیکھنے لگی۔ دل و دماغ میں طوفان تھا۔ 1 سے 6 ہوا، اور پھر لفٹ ہنوز نیچے اتر رہی تھی، اور وہ چونکی، جلدی سے بٹنوں پہ ہاتھ رکھا اور دروازہ کھولنے کا بٹن دبایا۔ ایگزٹ۔
बार बार मगर बटन मुड़ता थे और लिफ्ट नीचे का सफ़र करती जा रही थी B1 और B2 और एकदम वो एक झटके से रुक गई। लिफ्ट की बत्ती जलने बुझने लगी और हर तरफ सुकूत छा गया और जुमर ने परेशानी से बार बार एग्जिट दबाया मगर लिफ्ट तो मुर्दा हो चुकी थी। ज़मीन से 2 मंजिल नीचे वो यकीनन पार्किंग एरिया और वो भी तहखाने की अंधेर पार्किंग में रुकी थी। और वह तेज़ी से लिफ्ट के फ़ोन की तरफ लिफ्ट की, रिसीवर कान से लगाया और कॉल का बटन दबाया। राब्ता मिलने की टोन पे वो जल्दी से बोली, प्लीज़ हेल्प मी, मैं B2 में लिफ्ट में हूँ, लिफ्ट जैम होगी। और मैंने कहा ना कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब आपकी किसी अक्लमंदी का फ़ायदा नहीं है मिसेस उमर। वह हाशिम था और बहुत ही सुकून से कह रहा था और जुमर सन्नाटे में रह गई। कितने एतमाद और ढट्ठाई से इतने माँ आप कोर्ट में मेरे खिलाफ बोलती नहीं, आपको क्या लगा था इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा? मैं तो सब कुछ ठीक करने जा रहा था, मैं तो गिल्टी भी था मगर आपको इंसाफ चाहिए था। यू नो व्हाट उमर, अब मैं गिल्टी नहीं हूँ, अब मुझे अफसोस भी नहीं हो रहा। अब मैं जान गया हूँ कि मैंने तुम लोगों के साथ ऐसा कुछ नहीं किया जो तुम डिज़र्व नहीं करते। तुम सबका यही अंजाम होना चाहिए। फारिस तुम्हें जान से मार देगा हाशिम, मुझे बाहर निकालो, वो फटी हुई आवाज़ में चिल्लाई। फारिस की जान ही तो ले रहा हूँ। ये ऊपर कोने में कैमरा देख रही हो, CCTV कैमरा? जुमर ने सफ़ेद पड़ते चेहरे के साथ सर ऊपर उठाया। इसमें तुम्हारी फुटेज बनती जाएगी। तुम्हें मरने में अभी 1 या सवा 1 घंटा तो लगेगा और तुम्हारे मरने के बाद मैं ये फारिस को दे दूँगा। वो इसे रोज़ देखेगा और वो इसको देख देख के पागल हो जाएगा, मगर अब मुझे अफसोस नहीं होगा, वो इसी काबिल है। अल्लाह पूछेगा तुमसे हाशिम। उसने रिसीवर वापस पटका और अपना मोबाइल निकाल। मोबाइल पे नो सिग्नल्स आ रहा था और उसकी सिम को डिसेबल कर चुके थे और उसने वापस भेजने की कोशिश की, इमरजेंसी कॉल करने की कोशिश की, सब बेसूद। मोबाइल नाकारा हो चुका था। वो उसे पर्स समेत नीचे फर्श पर रखे दरवाजे तक आई और उसे पीटने लगी। कोई है? हेल्प मी, कोई है? मुझे बाहर निकालो। दोनों हाथों से वो बार बार दरवाज़ा बजा रही थी, बुलंद आवाज़ में चिल्ला रही थी मगर कोई जवाब नहीं आ रहा था। हर तरफ हू का आलम था, अंधेर सुनसान पार्किंग एरिया। सतह ज़मीन से कई फुट अंदर आइनों से ढके एक डब्बे में वो मुकीद थी और उसे 2 मंजिलें ऊपर ज़मीन पे टहलते लोगों को मालूम भी नहीं था कि वो यहाँ पे है। कोई है? प्लीज़ मुझे कोई बाहर निकाले। घुटन से उसको पसीने आ रहे थे, उसका सांस बोझल हो रहा था मगर वो पूरी कुव्वत से चिल्ला रही थी और आंखों से आंसू टूट टूट के गिर रहे थे। फारिस आ जाओ, प्लीज़ आ जाओ, फारिस प्लीज़। आवाज़ डूब रही थी और दिल डूब रहा था। वो अभी अभी जो घर आया था और हनीन जो उसे बता रही थी उसके कदमों से ज़मीन खींच लेने के लिए काफ़ी था और लम्हे भर में जहन में सारे पजल के टुकड़े आपस में मिल गए थे। शहरी, पुलिस, उसका नो सिग्नल देता फ़ोन। वो बेख्तियार बाहर को भागा, फ़ोन ऑन करके देखा तो अब सिग्नल आ रहे थे। उसने तेज़ से जुमर का नंबर डायल किया मगर आगे से रब्ता मुमकिन नहीं कि टेप चलने लगी थी। वो चाबी लिए बाहर को दौड़ा। स्टूल पे खड़ी हनीन के हाथों से पेंट ब्रश सब गिर गया और चंद लम्हे तो हकदक शल सी खड़ी रही और फिर एकदम जस्ट लगा कर नीचे उतरी और नंगे पैर बाहर को भागी। मामू रुके, मेरी बात सुने। वो कार का दरवाज़ा खोल रहा था जब वो तेज़ से आई और उसका बाजू थामा। हटो सामने से हनीन। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ रहा था और पूरा जिस्म पसीने में नहा रहा था और यूँ लगता था गोया जान निकल रही हो। आप कहाँ जा रहे हैं? ये सब हाशिम ने किया, मैं उसे जान से मार दूंगा। वो घुर्राया था। क्या उसको नहीं पता होगा कि आप यही करेंगे? अगर ये सब उसी ने, यकीनन ये सब उसी ने किया है तो वो आपके इंतज़ार में होगा। वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। वो कहने के साथ रो भी रही थी और अभी तक उसकी कोहनी थामी हुई थी। तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है? जुमर मुश्किल में है, जुमर ठीक नहीं है और तुम कहती हो कि मैं हाथ पे हाथ रख के बैठा रहूं? हटो। उसने बाजू छुड़ाया और कार का दरवाज़ा खोला। नहीं नहीं, हन्ना ने पूरी कुव्वत से दरवाज़ा वापस धकेला और फारिस की उंगलियां दरमियान में आ गई मगर उसने दरवाजे को धकेले रखा। इस तरह जुमर तो नहीं मिलेंगी। उसने जुमर को किसी जगह पे बुलाया था जो आप दोनों के लिए यादगार है, अपने घर नहीं। हाशिम से बाद में निबट लीजिएगा, पहले जुमर को तो ढूंढ ले मामू। जुमर ज़्यादा अहम है, हर इंतकाम हर बदले से ज़्यादा ना। और फारिस ने आंखें बंद की और चंद गहरे सांस खींचे। उसके हाथ ढीले पड़ गए तो हन्ना ने भी दरवाज़ा छोड़ दिया। किसी जगह का नाम लिया था उसने? वो अब ज़रा संभल के उससे पूछ रहा था। नहीं, मगर हम उनके फ़ोन के आखिरी GPS लोकेशन से चेक कर सकते हैं ना। वो तेज़ी से अंदर को भागी और वहाँ चंद लम्हे वो खड़ा रहा और शौक में और मलाल में उसको क्यों लगता था कि अब वो लोग मशहूर हो चुके हैं तो हाशिम उनको नुकसान नहीं पहुँचाएगा। वो गलत था और वो गलत औरत की हिफाजत कर रहा था। सर झटक के उसने चंद मजीद गहरे सांस लिए और अंदर आया और हन्ना ऊपर अपने कमरे में कंप्यूटर के सामने बैठी हुई थी। उसके कंधे के पीछे आकर झुका और स्क्रीन देखी। कुछ पता चला? उन्होंने जुमर के फ़ोन की लोकेशन क्लोन की हुई, या तकरीबन 50-55 मुख्तलिफ जगहों पे जुमर के फ़ोन के सिग्नल्स इस वक्त आ रहे हैं। उसने खौफजदा सी होकर फारिस को देखा। अब क्या करें? वह पहले से ठंडा और संभला हुआ लग रहा था और चंद लम्हे सोचती आंखों स्क्रीन को देखता रहा, फिर सीधा हुआ। मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। लेकिन कहाँ? वो फिक्रमंदी से बोली। हाशिम के घर। और वो तेज़ी से बाहर निकल गया था और अब की बार वो गुस्से में नहीं लग रहा था, वो सिर्फ कुछ सोच रहा था।
اپارٹمنٹ بلڈنگ کی راہداریوں میں چھایا دھواں اب ختم ہوتا جا رہا تھا اور شور و غل کی آوازیں بھی مان پڑ گئی تھیں۔ احمر کے فلیٹ کے اندر سیاہ مرغولے بھی بیٹھتے جا رہے تھے اور ایک آدمی اس کے سر پہ کھڑا تفتیش کر رہا تھا، بے معنی سوالات جو صرف اس کو تھکانے کے لیے 2 دن سے پوچھے جا رہے تھے، جبکہ باقی دونوں لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ یہ تبھی تھا جب اس نے ایک آواز سنی اور کھانسنے کی مردانہ آواز۔ وہ ایک دم چونک کے بیٹھا، پستول نکال لیا۔ آواز ذرا بلند ہوئی، ایک فوراً دروازے کی طرف آیا اور کان لگا کر سننا چاہا، مگر آواز باہر سے نہیں آ رہی تھی، وہ تو اپارٹمنٹ کے اندر سے آ رہی تھی، لاؤنج میں کھلتے گیسٹ روم کے دروازے کے پار۔ دوسرے نے آواز کا منبع پہلے ہی تلاش کر لیا تھا اور وہ دونوں ہاتھوں میں پستول پکڑ کر سیدھا تانے دبے قدموں کا باتھ روم کی طرف جا ہی رہتا اور باتھ روم کے اندر کوئی کھانس رہا تھا اور کھانسے ہی جا رہا تھا۔ اغوا کار باتھ روم کے دروازے کے سامنے پستول تانے رکا اور پیر سے دروازہ دھکیلا اور وہ کھلتا چلا گیا۔ اندر سنک پہ جھکا نوجوان بری طرح کھانس رہا تھا اور بار بار نل سے پانی منہ میں ڈال رہا تھا اور پھر کھانسنے لگ جاتا۔ اغوا کار کو چند لمحے سمجھ ہی نہیں آیا کہ اسے کیا کرنا چاہیے، گھر میں کیسے گھسا اور اسے دیکھتے گولی مار دینی چاہیے یا نہیں، لیکن وہ نقاہت سے کھانس رہا تھا اور اسے گولی نہیں ماری جا سکتی تھی۔ وہ تیزی سے آیا اور اسے شرٹ کی پشت سے دبوچ کر باہر کی طرف کھینچا۔ کیا کر رہے ہو؟ وہ نوجوان چلایا تھا مگر وہ پستول اس کی گردن سے لگائے ڈپٹ کر خاموش رہنے کا کہتا اسے اپنے ساتھ گھسیٹ کر آگے لے جانے لگا، اور دوسرا ساتھی سامنے سے آگیا اور اس کے ساتھ بھی پستول تھا، اور سعدی نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ گولی مت چلانا پلیز، گولی مت چلانا، میں تو بیمار ہوں۔ اور چند لمحوں بعد اسی اغوا کار نے سعدی یوسف کو احمد شفیع کے ساتھ فرش پہ پھینکا تھا، اور اس کے سرغنہ نے بے یقینی سے نوارد کو دیکھا اور پھر اپنے دونوں ساتھیوں کو، یہ کون ہے؟ اور احمد نے اس سے زیادہ بے یقینی سے اسے دیکھا۔ یہ دھوئیں کے ساتھ اندر آ گیا تھا، وہی ہے جس کو اس نے 2000 روپے دیے تھے۔ اور سرغنہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا، اس نے گریبان سے پکڑ کے سعدی کو کھڑا کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کے غرایا، کون ہو تم؟ اور سعدی نے باری باری ان تینوں کے چہرے دیکھے۔ میں احمد کا دوست ہوں، اس نے جو نوٹ دیے تھے ان میں خون لگا تھا اور میں یہ دیکھنے آیا ہوں کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں، مگر اس سے پہلے میں نے 2.5 گھنٹے پارکنگ ایریا میں بیٹھ کر تم لوگوں پہ نظر رکھی تھی، اور تمہارا یہ ساتھی، اس نے انگلی سے ایک اشارہ کیا، کھانا لینے جب باہر نکلا تھا نا تو میں نے اس کی تصویر کھینچ لی تھی اور اپنے ایک دوست کو بھیجی تھی، اس نے اس کا شناختی کارڈ نکال دیا تھا مجھے، اور وہاں پہ موجود پتے کے خانے میں تمہاری مالکن صاحبزادی صاحب کے F10 والے گھر کا پتہ لکھا تھا، اور چونکہ میں بہت مشہور ہوں تو مجھے پولیس والوں کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ میں ایک نیوز اینکر کو کہہ کے آیا ہوں کہ اگر میں 1 گھنٹے تک اس سے رابطہ نہ کروں نا تو وہ چینل پہ چلا دے کہ صاحبزادی صاحبہ نے مجھے اغوا کر کے مار دیا، اور مرنے سے پہلے قاتل کا نام بتا دینا قانونی طور پہ بہت اہمیت رکھتا ہے، اس لیے تمہارے پاس 1 گھنٹہ ہے، ہم دونوں کو اپنی مالکن کے پاس لے چلو اور مجھے ان سے بات کرنے دو، ٹھیک ہے؟ سنجیدگی سے کہتے چھکتے اس نے گریبان چھڑایا اور وہ تینوں ڈرائیور گارڈ لیول کے غنڈے ایک دوسرے کو تکنے لگ گئے۔ پھر ایک آگے بڑھا اور اس کے ہاتھ پیچھے موڑے۔ سعدی نے مزاحمت نہیں کی اور چپ چاپ خود کو بندواتا گیا۔ پھر وہ تینوں تیزی سے باہر نکلے۔ احمد ابھی تک بے یقینی سے گھور رہا تھا۔ اور تم پولیس کو، فارس کو، کسی کو نہیں لے کر آئے؟ کوئی اسلحہ، کوئی چیز ساتھ ہی نہیں لائے؟ ریلیکس، میں اپنی زبان ساتھ لایا ہوں، اسے تسلی دے رہا تھا۔ لعنت ہے تم پہ سعدی، وہ ہمیں مار دیں گے، وہ دبا دبا سے چلایا تھا۔ بے فکر رہو، مجھے اغوا ہونے کی عادت ہے، میرا تجربہ اس فیلڈ میں تم سے زیادہ ہے، اس لیے چپ کر کے انتظار کرو۔ کہنے کے ساتھ اس نے گھڑی کو دیکھا، وہ ابھی بھی ٹک ٹک کر رہی تھی اور لمحہ لمحہ ریت کی مانند پھسل رہا تھا۔ جبکہ دوسری طرف سمر لفٹ میں ادھر ادھر ٹہل کر دروازے پہ ہاتھ مار مار کے اب تھک چکی تھی۔ کیا فارس وہاں پہ پہنچ سکے گا اور اسے بچا لے گا؟ اور دوسری طرف کیا سعدی احمد کو بچا سکے گا؟ وہ جو الٹی گنتی کاردار کی شروع ہوئی تھی، وہ دوبارہ سے سعدی اور اس کے خاندان کو یعنی یوسفس کو پریشان کر رہی ہے اور مات دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ کیا ہوگا، کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ، ضرور بتائے گا کامنٹ سیکشن میں۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔